زمانے کی قسم تمام انسان خسارے میں ہیں سوائے ان کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی، جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وسیم احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں تازہ ترین خبروں پر تبصروں اور تجزیوں کا پروگرام زمانہ گواہ ہے۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے تعلیم کی بدولت ہی انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ دیا ہے۔ دنیا کے کسی مذہب میں شاید ہی علم کی اتنی اہمیت اور فضیلت بیان کی گئی ہو جتنی دین اسلام میں بیان کی گئی ہے۔ کلام پاک کے تقریباً 78,000 الفاظ میں سے سب سے پہلا لفظ جو پروردگار عالم نے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلمہ مبارک پر نازل فرمایا وہ تھا اقرا، یعنی پڑھ۔ پھر سورہ زمر کی آیت نمبر 9 میں ارشاد ربانی ہے کہ کیا برابر ہیں وہ لوگ جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے۔ اس بات سے نصیحت تو عقل والے ہی حاصل کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ ناظرین، پاکستان کا نظام تعلیم اور نصاب تعلیم انگریز دور کا رائج کردہ ہے۔ انہوں نے ایسا نظام تعلیم اس لیے بنایا تھا کہ اس خطے کے لوگوں کی سوچ اور فکر کو غلام بنا لیا جائے۔ قیام پاکستان کے بعد الا ماشاء اللہ کسی حکومت نے بھی شعبہ تعلیم کی اتنی اہمیت نہیں دی جتنی ایک اسلامی نظریاتی ریاست کو دینی چاہیے۔ پی ٹی آئی کی موجودہ حکومت نے تعلیم کے شعبے میں پائی جانے والی طبقاتی تقسیم کے خاتمے کے لیے پہلے مرحلے میں پرائمری لیول تک یکساں نصاب تعلیم کے نفاذ کا اعلان کیا ہے۔ ہم آج کے پروگرام میں اسی موضوع پر تفصیلی تبادلہ خیال کریں گے۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب محمد یاسین خان صاحب، آپ مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں دار ارقم سکولز پاکستان کے۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر میاں محمد اکرم صاحب، آپ سابق صدر ہیں تنظیم اساتذہ پاکستان کے اور چیئرمین ہیں انسٹیٹیوٹ آف اسلامک ایجوکیشن کے۔ آپ غزالی ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے روح رواں بھی ہیں جن کے تحت 650 سے زائد جو ہیں سکولز چل رہے ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر عطاء الرحمن عارف صاحب، آپ نائب ناظم اعلیٰ ہیں تنظیم اسلامی کے، آپ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں اور شعبہ درس و تدریس سے گہرا تعلق ہے اور پاکستان کی معروف یونیورسٹیوں میں پڑھانے کا وسیع تجربہ رکھتے ہیں۔ اور ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ ہوں گے تنظیم اسلامی کے ریسرچ اسکالر جناب رضا الحق صاحب اور کراچی سے امیر تنظیم اسلامی جناب شجاع الدین شیخ صاحب۔ آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ یاسین صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ فرمائیے کہ حکومت کی طرف سے متعارف کردہ یکساں نصاب تعلیم کے بنیادی خد و خال کیا ہیں؟ آپ اس کے مثبت اور منفی پہلو بھی بیان فرمائیے۔ دیکھیں جی، اس میں یکساں جو ہے وہ کریکولم جو ہے اس کے بارے میں، جیسے کہ ہمارا ادارہ ہے نیشنل کریکولم کے حوالے سے جی، تو اس میں ایک مسئلہ جو ہم محسوس کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کو سلیبس کی صورت میں لے لیا گیا، بجائے اس کو کریکولم کی صورت میں لینے کے اس کو سلیبس کی صورت میں لے لیا گیا۔ اور ہمارا پہلے دن سے جو ہے اس کے اوپر یہ موقف تھا کہ کیا ایک کتاب ہم ہر جگہ پڑھا سکیں۔ سلیبس اور کریکولم جو ہے جی اس میں اس کو یہ تھوڑا سا ایکسپلین کیجیے۔ یہ بالکل مختلف چیزیں ہیں۔ اچھا، یعنی سلیبائی جو ہے یہ بکس ہیں جی، اور کریکولم براڈ اسپیکٹرم میں آپ ایک آؤٹ لائن دیتے ہیں جس کے اندر کریکولم بنایا جاتا ہے۔ پوری دنیا کے اندر چند جو ہے ممالک کے علاوہ کہیں پر بھی ایک کتاب ہر جگہ نہیں پڑھائی جاتی ہے۔ کریکولم ایک ہوتا ہے، بکس جو ہے وہ مختلف لوگ بناتے ہیں، لیکن وہ ایک بک تو نہیں پڑھائی جا رہی۔ فی الحال یہ مقصد لیا گیا اس کا کہ یہ ایک ہی بک ہوگی۔ یعنی یہ بڑی حیران کن بات تھی کہ جب ہمارے لوگوں نے باب اختیار سے بات کی، وہاں پر موجود لوگوں نے کہا نہیں جی سب کو ایک بک پڑھنا ہوگی۔ اس وقت بھی ہمارے لوگوں نے ان سے کہا کہ ایسا ہو نہیں سکتا۔ نہیں، جب انہوں نے کہا کہ ایک بک پڑھنا ہوگی تو اس سے مراد کیا ہے کہ دینی مدارس، پرائیویٹ سکولز اور سرکاری سکولز؟ پرائیویٹ سکولز میں ہمارا مطلب یہی تھا کہ وہ ادارے کہ جو بہت زیادہ فیسز لے رہے ہیں، جو بڑے بڑے ادارے ہیں، مثلا ایچ ہے، اے پی ایس ہے اور اس طرح پرائیویٹ سکولز جتنے بھی ہیں سارے کے سارے، کیا وہ یہی کتاب پڑھائیں گے؟ تو اس وقت ہمیں جواب ملا جی بالکل وہی پڑھائیں گے۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اس کی جو ہے وہ سب سے پہلے جو ہے اس کو نام ماننے کا آغاز بھی ادھر سے ہی ہوا ہے۔ ہم سب لوگوں نے تو فوراً اس کو قبول کر لیا، اس کو ہم نے دیکھا بھی نہیں تھا تو ہم نے ویلکم کیا اس کو۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ کیا اس کو سارے قبول کریں گے ایک بک کو؟
اور یہ بنیادی خرابی ہے جس کی وجہ سے معاملہ خراب ہو گیا. اس کو کریکلم کے طور پر لینے کی بجائے نصاب کے طور پر ایک کتاب کے طور پر لے لیا گیا. ٹھیک. اور جہاں تک پڑھانے کے حوالے سے ہے تو آپ دیکھیے اس میں بہت اچھی چیزیں ہیں. اس میں جو ہے وہ انہوں نے کمیونٹی کو انوالو کیا ہے, انہوں نے جو ہے وہ بچوں کے اندر کریٹیوٹی کو انوالو کیا ہے. لیکن کیا ہمارے اس یکساں نصاب کے مثبت پہلو. ہاں جی ہاں جی, لیکن کیا ہمارے پاس وہ اساتذہ موجود ہیں؟ بڑے شہروں کی حد تک تو شاید جن ٹیچرز نے کچھ جو ہے وہ کوئی ورک شاپس وغیرہ اٹینڈ کی وہاں تو ہے, لیکن جو پیریفری میں خیال ہے کہ ویل کوئپڈ اور ویل ٹرینڈ اساتذہ نہیں ہیں. اچھا, بالکل نہیں ہیں کہ جو اس کو پڑھا سکیں. اس نصاب کو پڑھانے کے لیے ایک مستقل ٹریننگ کی ضرورت ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ بھی ٹریننگ آپ جو ہے وہ ایک دفعہ کرا دیں گے اور اس کے بعد یہ ایک آٹومیٹک جو ہے سسٹم چل جائے گا. نہیں, اس کے لیے تو مستقل ٹریننگ کی ضرورت ہوگی. ماہانہ کی بنیاد پہ ٹریننگ کرائیں گے تب یہ نصاب جو ہے یہ پڑھایا جا سکے گا. تو اس لیے اس کو بطور نصاب کی بجائے اس کو بطور کریکولم لینا چاہیے, اور اس کریکولم کے اندر اس آؤٹ لائن کے مطابق سب کو پابند کرنا چاہیے. یعنی جو بھی کتاب بنائے وہ اس کریکولم کے مطابق بنائے, اور جو چیزیں اس میں سے آپ نیگیٹو ختم کرنا چاہتے ہیں تو جو آبزرویشن آپ نے اس کے اوپر لگائی ہیں اٹس ویری گڈ, ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ جو اس کے اوپر آپ نے لگائی ہیں. لیکن جس وقت تک آپ اسکول کے اساتذہ کو اس قابل نہیں بناتے ہیں, کیسے آپ یہ کتاب ان کے سامنے رکھ دیں گے اتنی مشکل کہ وہ اس کو پڑھائیں؟ پرائیویٹ جو ہے ہمارا سیکٹر جو ہے وہ تو جو ہے ان کے پاس تو نظام ہے, وہ ریسورسز ہیں, نظام ہے. نہیں, ریسورسز گورنمنٹ کے پاس ہونے چاہیے نا. اصل میں تو گورنمنٹ کے پاس ریسورسز ہونے چاہیے. نہیں, پرائیویٹ سکولز کا تو یہ ہے نا کہ وہ ارن بھی تو کرتے ہیں نا فیسوں کی صورت میں, ہیوی فیسوں کی صورت میں. لیکن بات یہ ہے کہ جو بجٹس ہمارے اسکولوں کے ہیں اور کالجز کے ہیں, اگر ان کی طرف آپ دیکھیں آپ حیران رہ جائیں گے. لیکن اور زیادہ کی ضرورت ہے. جس طرح میں بتایا کرتا ہوں کہ پنجاب کے کسی بھی گاؤں کے اندر ایک 500 روپے فیس لینے والا پرائیویٹ اسکول ہے, اس نے بھی UPS لگوایا ہوا ہے. تھوڑا سا بڑا اسکول ہے, اس نے جنریٹر لگایا ہوا ہے. لیکن یہ پنجاب کی بات کر رہا ہوں, کسی بلوچستان کی بات نہیں کر رہا, سندھ کی بات نہیں کر رہا. کالجز ایسے ہیں جہاں پہ جنریٹر اویلیبل نہیں ہے, جہاں پہ پنجاب کے ایون لاہور میں بھی بالکل فیسلٹیز اویلیبل نہیں ہیں. اسکولز ایسے ہیں جہاں پہ نہ UPS ہے, نہ بچے گرمی میں بیٹھے ہوتے ہیں. تو ہمیں پرائیورٹی ایجوکیشن کی ہماری اس انداز سے نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ پرائورٹیز کو اگر آپ سیٹ کریں گے, دیکھیں گے جہاں آپ پیسے لگا رہے ہیں آپ کو پتہ ہے وہ پرائورٹی, جہاں پیسے نہیں لگا رہے ہیں وہ نہیں ہے. تو اس لیے اس کو نافذ کرنا اتنا آسان نہیں ہے. اس کو کریکولم کے طور پہ لائیں, ہر علاقے کے مطابق, ان کے بچوں کی صلاحیت کے مطابق, ان کے اساتذہ کی صلاحیت کے مطابق آپ کو بنانا پڑے گا. لیکن اب دیکھیں کہ میٹرک کا آپ نے اتنا مشکل کر دیا ہوا ہے کہ آپ کے اساتذہ نہیں پڑھا پاتے, ان کے اندر اتنے بیچاروں کے پاس صلاحیت نہیں ہے. اوپر سے آپ نے ایگزام لگا دیا, اس کے اوپر جناب یہ جو ہے انٹری ٹیسٹ ہے. مجھے بتائیے کہ قصور کے کسی گاؤں کے اندر جو ہے اچھا ذہین بچہ جو ہے وہ انٹری ٹیسٹ کی تیاری کہاں کرے گا؟ وہ تو بچہ فیس نہیں دے سکتا ہے, تو انٹری ٹیسٹ کی تیاری کیا کرے گا؟ وہ صحیح فرما رہے ہیں. اس کے پاس تو کہیں رہنے کے لیے گھر نہیں ہے کہ وہ لاہور کے اندر کسی جگہ پہ آئے. کی تیاری کے لیے تو اس کو لاہور آنا پڑے گا. بالکل. تو اس لیے ان چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو اس ملک کے حالات سب کے لیے ٹھیک کریں. ہم بہت اچھا, میں کہوں گا کہ اس کی میں تو تعریف کرتا ہوں, لیکن ویدر اٹ از ایکول فار آل, نو ناٹ ایٹ آل. ہم اس کے لیے استاد نہیں دے سکتے, ہم اس کے لیے ماحول نہیں دے سکتے, ہم اس کے لیے ان کے مسائل کو حل نہیں کر سکتے. تو بنیادی طور پہ ہمیں سب سے پہلے یہ جو لوگ کہتے ہیں ہر حکومت آتی ہے ایجوکیشن کے بغیر کچھ نہیں ہے, ایجوکیشن کے بغیر کچھ نہیں ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ ایجوکیشن کے لیے بھی کچھ نہیں ہے ہمارے پاس بجٹ کے اندر, دے ہیو نتھنگ فار. حالانکہ آئیڈیلی یہ ہے کہ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں پہ کم از کم GDP کا 4% جو ہے وہ ایجوکیشن سیکٹر کے لیے رکھا جاتا ہے. ہاں, لیکن ہمارے سیکٹر کو بھی دیکھ لیجیے, ایجوکیشن کو ہمارے ہاں کیا حال ہے. ہمارا تو 4% کبھی بھی نہیں رہا. میں یہ کہوں گا کہ ہمارے ہاں تو کوئی ایجوکیشن کے بارے میں سوچتا نہیں, صرف نعرے لگاتا ہے. کہ جو بھی آتا ہے وہ کہتا ہے جی ہم تعلیم دیں گے. بھائی تعلیم دیجئے, ہم آپ کو ٹیکس دے رہے ہیں, تعلیم دیجئے. کون سا پرائیویٹ اسکول ہے جو گورنمنٹ کو ٹیکس نہیں دے رہا ہے؟ کون سا بزنس مین ہے جو ٹیکس نہیں دے رہا ہے؟ میں یہ کہوں گا کہ کون سا غریب بیچارہ ہے جو صابن خریدنے جاتا ہے وہ بھی ٹیکس دیتا ہے, اور اس کی پرائرٹی یہ ہے کہ اس کا بچہ پڑھے, لیکن اس کا بچہ نہیں پڑھتا ہے. صحیح.
میاں محمد اکرم صاحب یا یاسین خان صاحب کے ہم خیالات سن رہے تھے. انہوں نے جو یکساں نصاب تعلیم ہے اس کے کچھ مثبت پہلو بھی بتائے ہیں, اس کو اپریشیٹ بھی کیا, اور کچھ منفی پہلو بھی. اور منفی پہلوؤں سے مراد یہ کہ ایسے کام جو ڈویبل نہیں لگ رہے فی الحال, وہ ان کی ڈیٹیلز بتائی ہیں. بہرحال ان کا کہنا جو ہے, ان کی رائے جو ہے وہ اس حوالے سے بڑی اہم ہے کہ یہ پورے پاکستان میں 700 سے زیادہ سکولز جو ہیں اس کو گورن کر رہے ہیں. 2 لاکھ سے زیادہ بچے ان کے مدارس میں, ان کے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں آل اوور پاکستان. تو ان کی رائے بہرحال یہ آن گراؤنڈ ان کی جو ساری ہیں ایبلٹیز اور وہ سارا تجربہ جو ہے ان کے پیچھے ہے جس کی وہ بات کر رہے ہیں. آپ سے بھی میں یکساں نصاب تعلیم کے حوالے سے رائے لینا چاہوں گا کہ اس کی ڈیٹیلز جو ہیں اس میں اگر ہم جائیں تو کیا آپ کو مثبت باتیں نظر آتی ہیں اور کیا منفی ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اپنی بات کا آغاز جہاں پہ یاسین خان صاحب نے بات چھوڑی تھی اس سے آگے کرتا ہوں. جی جیسے آپ نے بھی فرمایا کہ 4% GDP کا تعلیم پہ خرچ یہ ایک سٹینڈرڈ ہے. جی ہمارے یہاں بھی اعلان کیا ایک زمانے میں ہمارے وزیر تعلیم تھے کہ ہم 7% اس کو لے کے جائیں گے. جی لیکن ابھی تک کیفیت یہ ہے کہ ہم 2.1% یا 2.2% آف GDP اس سے آگے ایک قدم نہیں بڑھا سکے. اور پچھلے سال کا اگر ہم دیکھیں 2020 کا تو یہ تقریباً 1.5-1.6 کے اوپر جو ہے جو تعلیم پہ خرچ ہوا ہے GDP کا, یعنی وہ بجائے بڑھنے کے کم ہی ہوا ہے. یہ تو ہماری کیفیت ہے تعلیم کو جو اہمیت ہم نے دی ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ پاکستان میں اب تک یہ رہا کہ نصاب تعلیم اور کریکلم جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کا چیپٹر ہوتا تھا, اور ایجوکیشن کو اسکولوں کو رن کرنا یہ صوبائی سطح کا معاملہ تھا. 18ویں ترمیم ہوئی اور اس کے نتیجے میں کریکلم بھی صوبوں کو منتقل ہو گیا, اور باقی اسکول تو پہلے ہی ادھر تھے. ایون جو اعلیٰ تعلیم کا شعبہ ہے وہ بھی 4 صوبوں میں الگ سے جو ان کے وہ بنا دیے گئے. حالانکہ HEC جو ہے وہ سارے معاملات کو پہلے لے کے چلتا تھا, اور اس کے جو نتائج آنے تھے ہم نے 2010 میں اس کے اوپر بات کرنی شروع کی کہ اس کے نتیجے میں صوبائیت فروغ پائے گی, علاقائیت کو فروغ ملے گا, اور ہم ایک قوم بننے کے بجائے بہت سارے ٹکڑوں میں مزید تقسیم ہوتے جائیں گے. بہرحال یہ معاملہ چلتا رہا. پاکستان میں جو بھی سوچنے سمجھنے والے لوگ ہیں ان کی اکثریت, ان میں سے دانشوران, اساتذہ, یہ گورنمنٹ سے مطالبہ کرتے رہے ہیں. ہاں ایون ہم تنظیم سازہ کے پلیٹ فارم سے پچھلے 30-40 سال سے یہ مطالبہ مسلسل کیا ہے کہ یکساں نظام تعلیم ہونا چاہیے. اب 2014 میں ہم نے اس کے اوپر پمفلٹ تقسیم کیے ہزاروں کی تعداد میں پورے پاکستان میں یکساں نظام تعلیم کے حوالے سے. 2018 کے الیکشن آئے, تمام سیاسی پارٹیوں کو لکھا کہ آپ اس کو اپنے منشور کا حصہ اکرم صاحب جب میں اس کے اوپر آ رہا ہوں. جی تو اب اس گورنمنٹ نے اچھی بات ہے کہ اس میں سے ایک پوائنٹ اس کو لے لیا, وہ تھا یکساں نصاب تعلیم. حالانکہ قوم کا مطالبہ یہ تھا یکساں نظام تعلیم ہو, یعنی نصاب بھی یکساں ہو, ذریعہ تعلیم بھی یکساں ہو, سہولیات تعلیم بھی یکساں ہو. قصور کے گاؤں کا بچہ یا بلوچستان کے خزدار کے علاقے کا بچہ یا سندھ کے نواب شاہ کا بچہ اور لاہور کا بچہ یکساں تعلیم کے مواقع اس کو حاصل. میں عرض کرتا ہوں نا کہ ایک عام آدمی جب یکساں نصاب تعلیم کا سوچتا ہے, سمجھتا ہے, تو اس کے ذہن میں تو یہ آتا ہے کہ اس کا بچہ جو ہے وہ تو پڑھے HSN لیول کے بچے جیسی ذہنیت اس کی بنے, اس کا مائنڈ سیٹ ایسا ہو, لیکن وہ کتابیں جو وہاں پہ پڑھی جا رہی ہیں, HSN میں پڑھی جا رہی ہیں, بیکن ہاؤس میں پڑھی جا رہی ہیں, LGS میں پڑھی جا رہی ہیں, وہی مدارس میں بھی پڑھی جائیں, تاکہ ان دونوں کا معیار ایک جیسا ہو. اور جہاں پہ باہر کہیں یونیورسٹیوں میں داخلے کے لیے, نوکریوں میں اس کے لیے مقابلے کے لیے کمپیٹ کریں تو وہ دونوں بچے ایکول سٹیٹس کے ہوں. جی یہی عام آدمی کے ذہن میں تو یہ ہے. جی اصل میں یہی جو پرابلم ہے پاکستان کے اندر کہ ہمارے ہاں ایک نظام تعلیم کی بجائے, نصاب تعلیم کی بجائے 8-10 قسم کے نظام تعلیم چل رہے ہیں. جی مدارس کے بچے الگ, HSN کے الگ, سرکاری اسکولوں کے, ٹاٹینز الگ, دانش اسکولوں کے الگ, وغیرہ وغیرہ. اس طرح سے آپ اس کی تقسیم دیکھتے چلے جائیں. اب ہم ایک قوم کیسے بن سکتے ہیں؟ بنیادی طور پہ یکساں نصاب تعلیم کا مقصد یہ تھا کہ ایک قوم جو ہے وہ وجود کے اندر آئے. میں مثال دیتا ہوں اس کی. برطانیہ میں یوسف اسلام مسلمان ہوئے. جی انہوں نے وہاں پہ مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے چاہا کہ برطانیہ میں بچوں کے لیے الگ سے اسکول بنائیں, مسلمان بچوں کے لیے. تو مارگریٹ تھیچر جو ہے وہ وزیر اعظم تھی, تو جب ان سے جب اجازت کا انہوں نے معاملہ کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ چاہتے ہیں کہ ہماری قوم ٹکڑوں میں پڑ جائے. یعنی وہ بھی اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ یکساں نصاب تعلیم ہوگا, یکساں نظام تعلیم ہوگا, قوم ایک بنے گی. اگر آپ نصاب کو الگ الگ
خانوں میں بانٹیں گے پوری قوم جو ہے خانوں میں بٹ جائے گی. یہ ہے بنیادی طور پہ اس کی اہمیت. آپ دیکھیے دنیا کے اکثر ممالک کے اندر آپ جائزہ لیں, ترکی کا لے لیں, انڈونیشیا کا لے لیں, دوسری ممالک کا لے لیں, سب ممالک میں انہوں نے یکساں کریکلم جو ہے وہ رکھا ہوا ہے. کتاب ٹھیک ہے اس کے اوپر مختلف ہو سکتی ہے لیکن کریکلم جو ہے نا سب کے لیے یکساں ہے. لیکن ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے. بہرحال الحمدللہ اس لحاظ سے ایک اچھی پیش رفت ہم کہہ سکتے ہیں. اس حکومت نے پہلی دفعہ انیشیٹو لیا اور اس کے اوپر کام شروع ہوا. 2006 کا جو نصاب ہے وہ بھی آپ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں یکساں نصاب تھا, لیکن 2006 کا اور اس کے بعد جو 2017-18 میں تو یہ ایک طرح سے ایک تھا, لیکن اس کو مانا تھا صرف سرکاری اداروں میں. پرائیویٹ اداروں میں بیکن ہاؤس میں کوئی اور چل رہا ہے, تو سٹی میں کچھ اور چل رہا ہے. یہ چینجز آتی رہی ہیں نا, کبھی انگلش لازمی ہو گئی تو کبھی اردو لازمی ہو گئی, لیکن عملاً کچھ بھی نہیں ہو رہا. عملاً کچھ بھی نہیں ہوا. اب اس لحاظ سے تو یہ ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ گورنمنٹ نے ایک سٹیپ لیا, نصاب جو ہے وہ یکساں کے اوپر آئے. اس کے لیے انہوں نے کافی کاوش کی ہے اور میں اس چیز کا گواہ ہوں کہ مختلف شہروں میں مختلف اضلاع کے اندر جا کے فیڈرل گورنمنٹ سے جو وہاں پہ ایڈوائزر تھے وہ خود جاتے رہے ہیں, لوگوں کو میٹنگ میں بلاتے رہے ہیں, چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کے تھے, سرکاری اداروں سے تھے, ان کو بٹھا کے اس کے اوپر راضی کرنے کی کوشش کی. اور اس میں زیادہ تر رضامندی جو ہے وہ تینوں صوبوں سے تو بہت اچھے طریقے سے ہوئی, لیکن سندھ کی طرف سے اس کے اوپر ریزنٹمنٹ جو ہے مسلسل آتی رہی ہے. بہرحال یہ کہ انہوں نے کوشش کر کے اس کو بھی وہ لانے کی کوشش کی. بالآخر جو پلان طے ہوا وہ یہ تھا کہ 2020 میں پہلی سے 5ویں تک کا نصاب بنایا جائے گا اور 21 میں اس کو امپلیمنٹ کر دیا جائے گا. 2021 میں 6ٹھی سے 8ویں تک کا بنے گا اور 22 میں اس کو نافذ کر دیا جائے گا, اور 2022 میں 9ویں 10ویں کا بنے گا اور وہ 23 میں جو ہے نافذ کر دیا گیا. یہ اس کے لیے اللہ کرے ایسا ہی ہو, یہ ایک پلان جو ہے وہ دیا گیا. بہرحال اس میں الحمدللہ ہم اس لحاظ سے کہہ سکتے ہیں کہ پہلے فیز کے طور پہ جو طے کیا گیا تھا کہ پہلی سے 5ویں اس کا آغاز ہو گیا اور یہ کتابیں چھپ کے آ گئیں جو اس وقت میرے سامنے اس وقت کتابیں موجود ہیں, یہ چھپ کے آ گئیں. لیکن یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ ہم اس کو جو ہے وہ یکساں لے کر آئیں گے. اب پہلی بات تو یہ کہ ساتھ منسٹر صاحب, پرائم منسٹر صاحب کی تقریر اس وقت میرے پاس موجود ہے. اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ کوئی قوم اس وقت تعلیم اچھے طریقے سے حاصل کر سکتی ہے جب وہ اپنی قومی زبان میں یا مادری زبان میں تعلیم حاصل کرے. لیکن اب اصل میں ہوا کیا, اب یہ انگلش کی کتاب ہے, ٹھیک ہے انگلش میں ہونی چاہیے, اردو میں ہوگی, اسلامیات بھی اردو میں ظاہر ہوگی, لیکن سوال یہ ہے کہ معاشرتی علوم جو ہے آپ نے اس کو سوشل اسٹڈیز بنا دیا. میتھ آپ نے جو ریاضی ہے اردو میں نہیں کیا, اس کو انگلش میں, نہیں سوشل اسٹڈیز کو اردو میں نہیں کیا. اردو میں اس وقت میرے پاس اس کی کاپی موجود ہے, میں آپ کو دکھا سکتا ہوں. جو کتابیں چھپی ہیں وہ انگلش میں ہیں. میں نے آنے سے پہلے اس کو مزید کنفرم کیا, جو پرائمری لیول پہ پڑھانے والے اساتذہ ہیں ان سے کنفرم کیا کہ کیا اردو میں ہے. پھر تو آغاز ہی ٹھیک نہیں ہو رہا. ہاں, انہوں نے مجھے بتایا, کہنے لگے کہ چونکہ یہ کتابیں نہ بچوں کو سمجھ آ رہی ہیں نہ ٹیچرز پڑھا سکتے ہیں, نتیجہ یہ ہے کہ کتابیں تو لگ گئی ہیں, نافذ ہو گئی ہیں, لیکن پرائیویٹ اداروں نے کچھ کتابیں اردو میں انہی کا ترجمہ چھاپ دیا. اب پیرنٹس جو ہے نا مارکیٹ سے وہ اردو والی خرید کے لے کے آتے ہیں, پھر اس کو بچوں کو جو ہے نا یہ تو بچے تو مزید کنفیوز ہو جائیں گے, اوور برڈن ہو گیا بچہ. اور دوسرا یہ کہ ہم نے جو یہ اس سے پہلے تجربے کیے ہیں, KPK میں کیا ہے, پنجاب میں کیا ہے, دوسری جگہ پہ کیا ہے, کہ ہم نے انگلش میں لانے کی کوشش کی. نتیجہ یہ نکلا کہ اس کے نتیجے میں ڈراپ آؤٹ بڑھ گیا اور بچے اسکول چھوڑ کے جو ہے جانے لگے. اور اس ڈراپ آؤٹ کو روکنے کے لیے گورنمنٹ کو پھر واپس لینا پڑا وہ فیصلہ. مطلب ہم بار بار اپنی قوم کے اوپر تجربات کرتے ہیں. پرائم منسٹر صاحب تو پہلے ہی جو ہے اس بات پہ بڑی تشویش کا اظہار کرتے ہیں اکثر اوقات کہ 2.5 کروڑ بچے جو ہیں ابھی بھی اسکولوں سے باہر ہیں. آج کے اخبارات میں اس کی ڈیٹیل آئی ہے کہ صوبے میں کتنے % بچے جو ہیں وہ اسکولوں سے باہر ہیں. مطلب اس سب کے باوجود اور پھر ہم تعلیم کو اتنا مشکل کر رہے ہیں. اب اگلی بات یہ ہے کہ کچھ پرائیویٹ اداروں کے اندر مجھے معلوم ہے کہ انہوں نے کیا کیا کہ یہ نصاب چونکہ گورنمنٹ کی طرف سے سختی ہے اس کو بھی نافذ کر دیا. 500 روپے کا یہ نصاب لگ رہا ہے اور 8000 روپے کی ان کو دوسری کتابیں خریدنی پڑ رہی ہیں بازار سے. ہیلپنگ بکس نہیں, جو دوسرے نصاب ہیں, اچھا مطلب ایکسفورڈ کے ہیں یا دوسرے ہیں. اب انہوں نے گورنمنٹ کی بات بھی مان لی, لیکن اوور برڈن پیرنٹس کو اس طرح سے کر دیا. پیرنٹس بھی ہو گئے, اسٹوڈنٹس بھی ہو گئے, جنہوں نے پڑھنا ہے, دونوں بکس پڑھنی ہے. ایک طرف انہوں نے یہ والی ٹیکسٹ بک بورڈ کی کتابیں پڑھنی ہے, ایک طرف انہوں نے وہ پرائیویٹ اپنا جو سلیبس ہے وہ پڑھنا ہے. اور نتیجہ یہ ہے کہ والدین اوور برڈن بھی ہو گیا. مجھے بتائیے کہ ایک گاؤں کا رہنے والا بچہ, جیسے ابھی یاسین صاحب فرما رہے تھے,
وہاں پہ تو ہمارے جو ٹیچر ہیں نا وہ بیچارے چلے انہوں نے سی ٹی کیا ہوا ہے, ایف اے سی ٹی کیا ہوا ہے, یا اکثریت تو ایسے ہی ٹیچرز کی ہے نا, ٹیچرز کی ہے جن کی پوری عمریں اس طرح سے گزری ہیں. اب ان کے لیے ان چیزوں کو سوشل سٹڈیز پڑھانا اور وہ بھی انگلش میں, اور پڑھانا سمجھانا. اب یہ تو اردو میں یہ ہوتا تھا کہ چلو والدین جو ہے نا اپنے بچوں کو جو ہے نا وہ کچھ نہ کچھ کر لیتے تھے. اب ہر پیرنٹس جو ہے وہ ٹیوشن تو افورڈ نہیں کر سکتا. صحیح. اور آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پہ اکثریت بچوں کی جب بھی آپ کی انگلش اس کے اندر لے کے جاتے ہیں تو آپ کو ٹیوشن لگوانی پڑتی ہے. وہ ایک الگ سے برڈن جو ہے وہ بچوں کے اوپر, اور اس طرح سے انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ کم ہوتی چلی جا رہی ہے. ٹھیک. کہ تعلیم کے ذریعے جو ہمارا مقصد ہوتا تھا, تو اس میں ایک آدھ بات آپ مزید کر کے آپ کہ میں اس میں اپریسیشن اس لحاظ سے بھی ایک پوائنٹ کی کرنا چاہتا ہوں کہ پہلے جو ہے وہ کلاس 1 سے اسلامیات جو ہے وہ لازمی نہیں ہوتی تھی. اب یہ اسلامیات کو جو ہے وہ لازمی قرار دیا گیا. یہ تو اچھی بات ہے, اس چیز کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ بہت اچھا اقدام ہے, اور اس کے اندر اسلامیات کا نصاب بھی بہت اچھا بنایا گیا ہے. ویری گڈ. یعنی بچوں کی تربیت کے لحاظ سے کلمہ سے شروع کر کے ماشاءاللہ الحمدللہ, اور کلرفل انداز میں اور بولڈ انداز میں لکھا, اچھے انداز میں جو ہے نا وہ بچوں کو سکھانے کی کوشش کی گئی ہے. اور اس کے علاوہ اس کے اندر مثلا جو مختلف تعلیمات ہیں, ایک نظام زندگی کے حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کو متعارف کروانے کی کوشش کی گئی ہے. اور اس میں جو ایک معاملہ جیسے یہاں پہ پکچرز اوپر بنائی گئی ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی 97% آبادی مسلمان ہے. ایون غیر مسلموں کے اندر بھی آپ دیکھ لیجئے خواتین کے اندر سر کو ڈھانپنے کا تصور جو ہے موجود ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہمارے ہاں اب وہ طبقہ جو پرومیننٹ باہر ہے ان کے اندر سر ڈھانپنے کا معاملہ اور جس طرح سے میڈیا کے اوپر آ رہا ہے, یہ ہمارا کلچر ہے. اگر یہ کلچر یہاں پہ دکھا دیا گیا تو اس کے اوپر اب اعتراضات شروع ہو گئے ہیں. اس میں آپ دونوں طرح کے کلچر دیکھ سکتے ہیں کتابوں کے اندر, لیکن ٹائٹل پہ جو ہے وہ اسلامک کلچر دکھایا گیا. اس کے اوپر لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے. سوال یہ ہے یہ صرف اسلامی نہیں ہے جی, یہ پاکستانی کلچر ہے, یہ ہمارا کلچر ہے. پاکستانی ایون آپ دیکھ لیے ہندوؤں کے اندر وہ سر ڈھانپ کے رکھتے ہیں. ایون کرسچن جو اوریجنل کرسچن ہے اور ننز ہیں وہ ننز جو ہے وہ سر ڈھانپ کے رکھتی ہیں. ایون آپ دیکھیں یہودیوں کے اندر کوئی خاتون جو مذہبی ہے کبھی سر ننگا نہیں کرے گی. وہاں کے تو مرد بھی سر ننگا نہیں کرتے, وہ مرد بھی نہیں کرتے. اگر یہ چیز دکھا دی گئی لوگوں کو جو اس کے اوپر مرچیں لگ رہی ہیں. سوال یہ ہے کہ اگر ایک آپ کا کلچر آپ کو دکھایا گیا ہے تو اس کے اندر, اور پھر ایک اعتراض کیا کہ دیکھیں جی وہاں پہ باپ اور بیٹا جو ہے وہ ٹیبل پہ بیٹھے اور ماں اور بیٹی جو ہے وہ نیچے بیٹھے. اس پہ بھی اعتراض کیا جا رہا ہے, اس کے اوپر بھی بہت زیادہ کنٹروورسی پیدا ہوئی ہے. حالانکہ اندر ایسی بھی پکچرز موجود ہیں جہاں پہ باپ اور بیٹا نیچے بیٹھے ہوئے اور ماں اور بیٹی جو ہے اوپر بیٹھے ہوئے. خواہ جو ہے اصل میں جو نہیں گھر میں جو پڑھنے کا انداز ہوتا ہے نا, وہ یہ ہوتا ہے کہ تمام کرسی ٹیبل ہر چیز کی موجودگی کے باوجود بچوں کے لیے الگ سے ایک جگہ نیچے بیٹھنے کی بنائی ہوتی ہے, اسٹڈی روم اسٹڈی پلیس ہوتی ہے, وہ نیچے ہی بیٹھنے کے لیے ہوتی ہے. اور ہر گھر کے اندر اس میں کوئی تمیز روا نہیں رکھی جاتی. گھر میں ہے نا, گھر میں تو ریلیکس انداز میں بیٹھے. اچھا جناب, امیر تنظیم اسلامی کراچی سے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ہے, آئیے ان سے بھی بات کرتے ہیں. شیخ الدین شیخ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب یہ فرمائیے گا کہ ایک نظریاتی ریاست کے تعلیمی نصاب کا کور یعنی حقیقی جوہر آپ کے خیال میں کیا ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جزاک اللہ خیر وسیم صاحب. دیکھیے پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ اگر ریاست نظریے کی بنیاد پر وجود میں آتی ہے تو اگر نظریہ ریاست کے افراد میں مضبوط ہوگا تو ریاست مضبوط ہوگی, اور اگر وہ نظریہ مضبوط نہ ہو تو ظاہر بات ہے کہ ریاست مضبوط نہیں رہ سکتی. میں آپ کو اسرائیل کی مثال دوں. وہاں یہودیت کے ماننے والے رہتے ہیں اور وہ ایک نسل کی بنیاد پر مذہب ہے, اور وہ اپنے نظام تعلیم میں نہ صرف یہ کہ اپنے مذہب کو بلکہ دیگر مذاہب کے ماننے والوں کے حوالے سے جو مخالفت پر مبنی مواد ہے وہ بھی شامل کرتے ہیں. اور آپ اور ہم جانتے ہیں کہ اسرائیل کیونکہ دھوس دھمکی اور بدماشی کی بنیاد پر وجود میں آیا تو وہاں پر ہر شہری کو لازمی فوجی تربیت بھی دی جاتی ہے. بالکل. اگر اس کو برقرار رکھیں تو ان کا برقرار رہنا سمجھ میں آتا ہے. اگر یہ مثال سمجھ میں آ جائے تو اسلامی جمہوریہ پاکستان جو کہ نظریہ اسلام کی بنیاد پر وجود میں آیا, اگر پاکستان کے تناظر میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ریاست مضبوط ہو تو نظریے کی مضبوطی ضروری ہے, جو کہ لامحالہ نظام تعلیم کا بہت ہی بنیادی جز ہوگا. ہم دیکھ سکتے ہیں کہ نظریے کو ہم نے مضبوط نہیں کیا تو لسانیت کی بنیاد پر یہاں پر تفریق ہوئی اور 1971 کے اندر بنگلہ دیش وجود میں آ گیا بنگلہ زبان کی بنیاد پر. اس اعتبار سے ایک نظریاتی ریاست میں جو ایک کور بیسک پرنسپل ہونا چاہیے
وہ اس کی نظریے کی مضبوطی ہونی چاہیے اس کے نظام تعلیم کے اعتبار سے. ٹھیک ہے. شجاع الدین صاحب یہ فرمائیے کہ کسی ملک کا نظام تعلیم جو ہے وہ کسی ملک کا یا قوم کی منزل ہوتی ہے یا منزل تک پہنچنے کی سیڑھی کہہ سکتے ہیں ہم اسے؟ دیکھیے بہت واضح سی بات ہے, منزل علیحدہ شے ہے اور منزل تک پہنچنے کے ذرائع بالکل علیحدہ شے ہے. جیسے کہ انگریزی میں ہم کہتے ہیں کچھ ہمارے اینڈز ہوتے ہیں, کچھ ہمارے مینز ہوتے ہیں. تو لامحالہ کسی ملک کے لیے نظام تعلیم ایک ٹول ہوگا, ایک ذریعہ ہوگا, ایک وسیلہ ہوگا منزل تک پہنچنے کے اعتبار سے. تو محض صرف نظام تعلیم اور اس کا میکینزم جو ہے وہ مقصود نہیں ہوتا, بلکہ ایک منزل ہوتی ہے, مقاصد ہوتے ہیں, آبجیکٹیوز ہوتے ہیں جن تک پہنچنے کے لیے نظام تعلیم کو ایک بہت بنیادی ذریعے کے طور پر, ٹول کے طور پر اختیار کیا جاتا ہے. ہمارے جو بھی نظام تعلیم پر بحث چلتی رہی ہے, آج کل بھی چل رہی ہے, آج کے پروگرام میں بھی ڈسکشن ہوا, تو یاد رہے کہ یہ ایک ٹول ہے, یہ ایک میکینزم ہے کسی اینڈ تک پہنچنے کا, کسی منزل تک پہنچنے کا. لیکن اگر اس اینڈ اور میکینزم کے اندر ہی ہم کھو گئے تو لامحالہ منزل جو ہے وہ کھوٹی پڑ جائے گی ہماری. ٹھیک ہے. شجاع الدین صاحب جب ہم نظام تعلیم کی بات کر رہے ہیں, یکساں نصاب کی بات کر رہے ہیں, تو یہ فرمائیے کہ حکومت کی طرف سے متعارف کروائے گئے یکساں نصاب تعلیم جو حال ہی میں متعارف کروایا گیا ہے, آپ اس فیصلے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے پہلی بنیادی بات, ہو سکتے ہمارے فاضل اہل علم حضرات کی طرف سے گفتگو میں بات آئی ہو, یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہوا کہ یکساں نظام تعلیم کی بات کی جا رہی ہے یا نعرہ لگایا جا رہا ہے. ماضی میں بھی ایوب صاحب کے دور میں, اس کے بعد بھی کچھ کوششیں اس طرح کی باتیں کی گئی تھی. اصل بات یہ نہیں ہے کہ ہم ایک یکساں نظام تعلیم کے مرتب کرنے کے حوالے سے کچھ ایکٹیویٹی دیکھ رہے ہیں. اصل بات ہے اس کی امپلیمنٹیشن کا معاملہ اور اس کی اس کو گراس روٹ لیول تک لے جانے کا معاملہ. تو جہاں تک اس بات کا تعلق ہے, حکومت ایک فیصلہ کر رہی ہے یا حکومت نے چاہت کا اظہار کیا ہے کہ ایک قوم ایک نصاب ہونا چاہیے. ویسے میں آپ کو ایک دلچسپ نقطہ عرض کر دوں کہ ہمارے جو وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود صاحب, ان کی سربراہی میں ایک نصاب کمیٹی کی تجاویز کے لیے ایک کانفرنس ہوئی تھی. اتفاق سے مجھے بھی وہاں پر شرکت کا موقع ملا تھا. خیر اس کے احوال کو بیان کرنے کا یہاں پر موقع تو نہیں ہے. اصل نقطہ یہ نہیں کہ ایک نعرہ لگایا گیا ہے, بلکہ اصل بات ہے کہ کیا وہ گراس روٹ لیول تک امپلیمنٹ ہو سکے گا. اس میں کچھ مفید باتیں بھی ہیں اور کچھ ایسی باتیں جن پر ڈیبیٹ کی جا سکتی ہے. تو حاصل کلام یہ کہ صرف یکساں نصاب تعلیم کا نعرہ یا اس کی کوئی ڈاکومنٹیشن کا معاملہ نہیں ہے, آیا اس کی امپلیمنٹیشن کا ارادہ ہے اور گراس روٹ لیول تک اس کو لے جا کر اس کی اسپرٹ کے ساتھ کیا وہ ارادہ رکھتے ہیں. کیونکہ 70-74 برس کی تاریخ ہمارے سامنے ہے کہ دعوے اور نعرے بہت بلند کیے جاتے ہیں, لیکن جب معاملہ امپلیمنٹیشن کا آتا ہے تو وہاں پر صفر ہی ہمیں دکھائی دے رہا ہوتا ہے. تو ابھی ہم ویٹ اینڈ سی کی بات کہیں گے, کیونکہ ابھی یہ بھی مسئلہ ہے کہ وفاقی حکومت اور سندھ حکومت کے آپس میں مسائل چل رہے ہیں. تو سندھ حکومت نے قبول نہیں کی. آپ جانتے ہیں کہ 18ویں ترمیم کے نتیجے میں تعلیم بھی مشکل بن گئی ہے, مسئلہ بن گیا ہے, اور ہر صوبہ اپنی تعلیمی پالیسی کو لے کر آتا ہے اور اپنے تعلیمی نظام کی بات کرتا ہے. تو یہ جو اکھاڑ پچھاڑ ہمارا سیاسی حلقوں میں چل رہا ہے, یہ اپنی جگہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ کیا اس تناظر میں ہم اس پالیسی کی امپلیمنٹیشن تک جا سکیں گے. اللہ کرے کہ نیک نیتی ہو, اور اگر گراس روٹ لیول تک امپلیمنٹیشن ہو سکے تو پھر بات کی جا سکتی ہے کہ اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں. شجاع الدین صاحب, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یکساں نصاب تعلیم کے نفاذ سے ہمارے معاشرے میں پائی جانے والی جو طبقاتی تقسیم ہے یہ ختم ہو پائے گی؟ دیکھیے وہی میں بات دوبارہ عرض کروں گا کہ ایک نصاب کا اعلان ہے اور اس کے لیے کچھ مشاورت سے چیزیں تیار کی گئی ہیں, لیکن ابھی تو بات یہ ہوگی کہ 1 سے 5ویں کا نصاب تیار ہوا اور ابھی صوبوں نے اس کی کتابیں شائع کرنا شروع کی ہیں. آگے کیا پڑھانے والے اس اسپرٹ اور روح کے ساتھ پڑھا سکیں گے جو کہ قوم کو یکسانیت دینے کے لیے طے کی گئی ہیں باتیں, یہ اپنی جگہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا. لیکن یہ کہا جائے کہ کیا یکساں نصاب تعلیم کے نتیجے میں طبقاتی کشمکش ختم ہو جائے گی, میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے. ایک تو اس وقت آپ یہ دیکھتے ہیں ہمارے ملک میں 13 قسم کے کم و بیش نظام ہائے تعلیم چلتے ہیں, جہاں 0 فیس کے ساتھ سے لے کر آپ کہیے ڈالر تک پے کی جانے والی فیسوں والے ادارے بھی موجود ہیں. بالکل ایسے ہی. اچھا, اسی طرح جو یکساں نصاب کی بات آئی ہے اس کو یہ بھی کہا گیا کہ باقی سارے 13 سسٹم چلتے رہیں گے, ہاں آپ یہ ضرور پڑھا دیں, باقی جو آپ کا دل چاہے وہ آپ پڑھاتے رہیں. اس سارے سینیریو کے ساتھ میں نہیں سمجھتا کہ یکسانیت ہم قوم کے بچوں کو دے سکیں گے. رہا طبقاتی تقسیم کا خاتمہ, تو اس کا تعلق صرف نصاب سے یا نصاب کی کتب سے نہیں ہوتا, اس کا تعلق تو ایک عادلانہ نظام سے ہوتا ہے, جہاں ظلم کا خاتمہ ہو,
یہ جو تقسیم در تقسیم کا معاملہ چلتا رہا، جس کے نتیجے میں امیر سے امیر تر، غریب سے غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے. ایک طرف وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے ان کے کتے اور گھوڑوں کے لیے بڑے وسائل موجود ہیں، اور ایک دوسری طرف عوام کا ایک طبقہ ہے کہ جو خودکشیاں کرنے پر مجبور ہوتا ہے. یہ جو طبقاتی تقسیم ہے یہ صرف کتابیں چھاپ دینے سے نہیں ہوتی. جب تک کہ دین کا عطا کردہ عادلانہ نظام اجتماعی قائم نہیں کیا جائے گا، یہ طبقاتی تقسیم ختم نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے شجاع الدین صاحب، ہمیں وقت دینے کا بہت شکریہ. یاسین خان صاحب، میں اس سے پہلے کہ ڈاکٹر عطاء الرحمن عارف صاحب سے کچھ بات کروں، آپ سے میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ مجھے یہ بتائیے کہ شعبہ تعلیم سے وابستہ جو ذمہ داران ہیں ادر دین ٹیچرز، یہ یکساں نصاب تعلیم کو امپلیمنٹ کرنے میں ذہنی، فکری اور عملی طور پہ تیار ہے؟ دیکھیں، اس میں جو ہے نا وہ یہ جو جگہ جگہ، میں خود ایک انگلش میڈیم اسکول ہے ہمارا، دینی اسکول ہے، انگلش میڈیم ہے، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ مارکیٹ میں کوئی بھی شخص اردو میڈیم اسکول میں شہروں میں بچوں کو بھجوانا نہیں چاہتا ہے. لیکن اگر گورنمنٹ ڈیسیجن کرتی ہے، اور یہ بہت اچھا ڈیسیجن ہوگا کہ ہم اردو میڈیم کریں، میڈیم انسٹرکشن، پھر سب اداروں میں اردو ہو. یہ نہ ہو کہ ایک طرف جو ہے وہ آپ کہیں کہ اردو میڈیم ہے اور دوسری طرف ایسے ادارے جو ہے وہ موجود ہوں کہ جہاں پہ جو ہے نا انگلش میڈیم اس کو چلایا جا رہا ہو. اس میں میرا خیال ہے کہ کسی کو بھی کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے، ہمیں اپنی زبان کو آگے بڑھانا چاہیے. لیکن میں اس وقت جس چیز کے اوپر سب سے زیادہ زور دوں گا وہ استاد ہے. استاد کتاب کو چاہے ردی بنا دے، استاد جو ہے وہ ردی کتاب کو جو ہے وہ چاہے تو جو ہے نا وہ آسمان پہ پہنچا دے. وہ بات اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے. میں تو صرف بیوروکریسی کی بات کر رہا ہوں، پالیسی کی بات کر رہا ہوں کہ پالیسی امپلیمنٹ کرنے میں جو لوگ انوالو ہیں ان کے بچے کہاں پڑھتے ہیں؟ وہ بتائیے کہ وہ عملی طور پہ تیار ہیں یا نہیں؟ ان کے بچے کہاں پڑھتے ہیں؟ میں صرف آپ سے یہ سوال، وہ تو آپ کے انگلش اسکولوں میں پڑھتے ہیں. غریب اسکول ہے، ہم تو ہمارے اسکولوں میں کہاں پڑھتے ہیں جی؟ ہمارا تو اسلامی اسکول ہے، غریب اسکول ہے، حفظ کرواتے ہیں. ہمارے اسکول میں کہاں پڑھتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ جو ذمہ داران ہیں شعبہ تعلیم کے، وہ سنکرونائز نہیں کر پائے گورنمنٹ کی پالیسی کے ساتھ؟ وہ کریں گے، لیکن جب ایک جو ہے اسٹرکٹ پالیسی ہوگی. ٹھیک ہے. جب ایل جی ایس بھی جو ہے وہ اردو میڈیم پڑھائے گا، ایچ ایس این بھی پڑھائے گا، اے پی ایس بھی، گیریجن اسکول بھی، مدرسہ بھی، سارا سب تیار ہو جائیں گے. یہ ویسے کہا جا رہا ہے کہ ایلیٹ کلاس کے جو اسکول ہیں، یہ ایک خبر ہے، آپ اس کی تردید کریں یا تصدیق کریں کہ ایلیٹ اسکول جو ہیں، ایلیٹ اسکول، ان میں یہ جو یہ والا نصاب ہے اس سے ایگزمپٹ قرار دے دیا گیا ان کو. ایسی بات ہے؟ دیکھ لیجیے، ایگزمپٹ نہیں کیا گیا، ہاں، لیکن وہ ڈبل کر دیا گیا کہ جی آپ وہ بھی پڑھیں گے. سر میں ایک آپ کو عرض کروں، حکومت چاہے سب کچھ کر سکتی ہے. لاہور میں بسنت نہ ہو، میں لاہور کا رہنے والا ہوں، یہیں پیدا ہوں، اور پتنگ بازی ہماری جو ہے وہ نس نس کے اندر تھی. حکومت چاہے ختم ہو سکتی، ختم ہو گئی پتنگ بازی، شادی حالوں میں ختم ہو گئی. دیکھیں، دیکھ لیں، حکومت نے منوا لی. حکومت جو چاہتی ہے منواتی ہے. حکومت چاہے تو کریکولم ٹھیک ہو سکتا ہے، حکومت چاہے تو یہ پرابلم سالو ہو سکتی ہیں. یہ ان کی پرائرٹی میں نہیں ہے، ایجوکیشن پرائرٹی میں نہیں. میں نے پہلے عرض کیا آپ کو کہ سیدھی سی بات، آپ خود سوچئے نا، آپ جس چیز پہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ کی پرائرٹی ہوتی ہے. انسان کماتا ہے اپنی اولاد کی تعلیم پہ خرچ کرتا ہے، ٹھیک ہے. حکومت کماتی ہے تو کس پہ خرچ کرتی ہے؟ ہمارے ہاں تو مسئلہ ہی تعلیم کے ساتھ جو ستیلا سلوک ہر حکومت نے کیا ہے، اس کو چھوڑیں. میں تو ایک پرائیویٹ اسکول کا مالک ہونے کے باوجود یہ کہتا ہوں کہ ایجوکیشن پرائیویٹ نہیں ہونی چاہیے. آپ جائیں جن ملکوں میں آپ جائیں، باہر جن کی آپ مثالیں دیتے ہیں، وہاں پہ شہر میں سب سے خوبصورت بلڈنگ جو ہے وہ اسکول کی ہوتی ہے. اور ہمارے سرکاری اسکولوں کا یہ عالم ہے کہ وہ بھوت بنگلے ہیں، جن کو پینٹ کرانا، جن کی حالت کو سیدھا کرنا، یہی ہم سے نہیں ہو پاتا ہے. یہ اٹس اے بگ نیوز دیٹ گورنمنٹ ہیو ٹیکن دا ڈیسیجن کہ ہم ان کو وائٹ واش کرا رہے ہیں 10,000 اسکولوں کو. یہ کیا بات ہے؟ کیوں نہیں ہر سال، دوسرے سال، تیسرے سال کیوں نہیں؟ روٹین میٹر ہونا چاہیے، مینٹیننس اور اس کی وسارت. تو میں تو آپ کے توسط سے یہی پیغام دوں گا کہ اس کو پرائرٹی بنائیں. اگر زبان کی حد تک ہی پرائرٹی رکھیں گے تو پھر یہ تیتر آدھا پٹیر تو ہم پہلے بنے ہوئے ہیں.
ایک قوم کو تو ہم نے خاک بننا ہے. جیسے انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ کسی نے قبول کیا, ابھی بھی آئی ایم ویری سوری ٹو سے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے, آپ دیکھیں ان کے کے پی کے میں کون سا نصاب لگا ہوا ہے, گلستان میں گورنمنٹ کے الائز ہیں, دیکھیے وہاں کیا نصاب لگا ہوا ہے. سندھ تو خیر وہ تو فی الحال ٹرائبل ایریا ہے, وہاں تو وہ ان کو جانے نہیں دیتے, لیکن یہ صرف پنجاب بیچارہ ہے جس کے اوپر سب کا زور چلتا ہے, تو پنجاب میں کے پی کے اور بلوچستان میں یکساں نصاب ابھی رائج نہیں ہوا بھائی, وہاں اسکول بند نہیں ہوتے ہیں. ہمیں آج جو ہے وہ 4-5 اسکولوں کو جرمانہ کر دیجیے آپ نے اسکول بند نہیں کیا, شاید وہ تو کسی نے بلا لیا, تو اس لیے وہاں تو کوئی بند نہیں کرتا. تو اس لیے ایک قانون بنائیے, ایک کوشش کیجیے ایمانداری کے ساتھ کہ تعلیم کو ہم نے اٹھانا ہے. میں صرف ایک چھوٹی سی بات آپ سے ضرور کروں گا, یہ آپ نے جو اس میں لکھا ہوا ہے نا کہ ہمارے بچے کمپیٹ نہیں کرتے اسکالرشپس کے لیے. پاکستان کے لیے جن ممالک نے اسکالرشپس رکھے ہیں میاں صاحب, ہر سال سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں اسکالرشپ ضائع ہو جاتے ہیں. ہمارا محکمہ تعلیم جو ہے اور ہمارا جو فارن افیئرس کے جو لوگ ہیں اس کو فلوٹ ہی نہیں کر پاتے ہیں پورے ملک کے اندر, ہی نہیں ہوتا, نیچے جاتا پتہ ہی نہیں لگتا. ہزاروں اسکالرشپ جو چائنا دے رہا ہے, ہزاروں اسکالرشپ پاکستانیوں کو چائنا دے رہا ہے. جو بچے محنت کرتے ہیں بیچارے, کمپیوٹر پہ چیزیں ڈھونڈ لیں, کچھ کر لیا انہوں نے, جا کے خود ہی ایڈمیشن لے لیا, خود اپنی گائیڈنس نہیں ہے اور کنسلٹنسی ہمیں ایک ادارہ بنانا چاہیے. دوسری قومیں جو ہیں وہ پڑھانے کے لیے آپ کو مزید اسکالرشپ دینے کے لیے تیار ہیں. ایچ ای سی اسی مقصد کے لیے بنایا گیا تھا, لیکن وہ ابھی اگر اس طرح نہیں میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ کسی ملک سے جا کے بات کریں کہ ہم اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں, نو ون ول ریفیوز, کوئی آپ کو انکار نہیں کرے گا, وہ آفر کریں گے آپ کو. آپ جائیں دوسرے ممالک کے اندر, چائنا نے کتنی آپ کو سپیس دی ہے اور کتنے ممالک آپ کو سپیس دے سکتے ہیں. ڈاکٹر عطاء الرحمان عارف صاحب کو بھی شامل گفتگو جی کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, کچھ باتیں میاں محمد اکرم صاحب نے فرمائی ہیں جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ انیشیٹو جو ہے لیا گیا ہے, یہ اچھی بات ہے. آپ یہ فرمائیے کہ یہ جو سلیبس انٹروڈیوس کروایا گیا ہے یہ بچوں کی اسلامی معاشرتی آگاہی کے حوالے سے جو ہے, اس کو آپ کیسا سمجھتے ہیں, اور کیا یہ کچھ پچھلی حکومتوں کی نسبت کچھ بہتر قدم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, جزاک اللہ خیر. یہ اصل میں ایک چیز میں پچھلے سوال کے حوالے سے ایڈ کروں گا کہ بالکل مناسب بات فرمائی ہے میرے معزز دوست نے, وہ یہ کہ جب تک ذمہ داران کے حوالے سے آپ کا سوال تھا, ان ذمہ داران میں جب تک ان کے خود اپنے بچے ان اسکولوں میں نہیں پڑھیں گے اس وقت تک یہ معاملہ نہیں ہوگا. اس میں مجھے ایک واقعہ, ایک خبر یاد آ رہی ہے جو چند دن پہلے سپریم کورٹ میں ڈیول نیشنلٹی کے حوالے سے ایک رپورٹ پیش ہوئی ہے. اس میں باقی تو سب ٹھیک ہے, لیکن 140 افراد بیوروکریسی کے شعبہ تعلیم کے ہیں جن کی ڈیول نیشنلٹی ہے. اب یہ ایک مطلب ہمارے لیے ایک ٹریگر پوائنٹ ہے کہ اگر وہ خود اس ملک سے ان کا معاملہ وفاداری کا, یا ان کے بچے اس ملک میں رہنا, یہاں کی سرکاری اسکولوں میں اور سرکاری کالجز میں تعلیم حاصل کرنا پسند نہیں فرماتے, تو کس طرح سے ان کا ہم یہ آپ کا جو سوال تھا کہ ذہنی, فکری اور عملی طور پہ وہ تیار ہیں, وہ تیار نہیں ہیں. یہ تو اس سوال کے حوالے سے میں ایک چیز آپ کے ساتھ ایڈ کرنا چاہ رہا تھا. اور پھر یہ کہ اسلامی شاعر کی آگاہی کے حوالے سے یقینی طور پہ موجودہ دور میں جو اصل یہ نصاب تھا, اس میں ہم نے جو بنیادی چیز تو یہ تھی کہ تمام بچوں کے لیے مساوی اور منصفانہ اعلیٰ معیار کی تعلیم کا موقع موجود ہوگا. ایک تو یہ بڑی اہم بات تھی. جو ظاہر ہے کہ جو میاں اکرم صاحب فرما رہے تھے کہ یکساں نصاب نہیں, ہمیں یکساں نظام چاہیے, میں ان کو سیکنڈ کروں گا کہ یہ اس کی کمی ہے. 7 مختلف طرح کے نظام اس وقت ہمارے یہاں موجود ہیں, اگر کم و بیش ہم سمجھیں منیمم اس کو کیلکولیٹ کریں. ہاں, لیکن جہاں تک بات ہے کہ اس دور میں جو کام ہوا ہے, کم سے کم یہ ضرور ہوا ہے کہ قرآن و سنت کی تعلیمات اس کا ایک بنیادی مقصد تھا, جس کا الحمدللہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو کتابیں اب سامنے آئی ہیں 1 سے 5 تک کی, جو اس سال امپلیمنٹ ہونا ہے, اس میں جیسے ابھی اکرم فرمایا اس میں بہتری آئی ہے. اور اصل جو ٹارگیٹ ہے اب ہے 6 سے 8 تک کا, جہاں ہم نے نازلہ قرآن بھی پڑھانا ہے اور ہم نے اس بنیادی قرآن مجید کے نصاب سے گزارنا بھی ہے. یہ یقینی طور پہ یہ پچھلے ادوار کی نسبت اس میں بہتری کا نظر آتا ہے. پھر یہ کہ اس نصاب میں, یہ یکساں نصاب میں جو کریکولم کے حوالے سے بات آ رہی تھی, اس میں قائد اعظم اور علامہ اقبال کا جو تصور ہے اس کو بچوں کے سامنے ہمیں لے کر آنے کا حوالے سے یہ چیز اس میں ایک بنیادی جو پوائنٹ تھا وہ موجود تھا, اور الحمدللہ اس پر بھی کام ہو رہا ہے. اسی طرح سے اس بات کا بھی حوالہ وہاں پر موجود تھا نیشنل جو کریکولم کے حوالے سے کہ ایک
قومی جو پالیسیاں ہیں, جو نیشنل پالیسیز ہیں اور جو نیشنل مشن ہے, اس کو بھی بچوں کے اندر اس کے ہم تعلیم اور تربیت اس کی ہم کریں. تو وہ بھی الحمدللہ اس گزشتہ ادوار کی نسبت اس میں بہتری کا عنصر ایک ہمارے پاس آیا ہے. اور حکومت نے بہرحال کوشش کی ہے کہ قرآن مجید کی تعلیم کے اندر بھی بہتری آئے, اور اس بات کی بھی بہتری آئے کہ ہمیں سیکھنے کے حوالے سے, تدریس کے حوالے سے, تجوید کا بھی خاص طور پہ ذکر بار بار آ رہا ہے کہ تجوید بہت بہتر ہے. ظاہر ہے دیکھیے کسی چیز کے حوالے سے بار بار ذکر کرنا, وہ بھی حکومت کی طرف سے یا حکومت کا وزارت تعلیم کی طرف سے ذکر کرنا, اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کے دماغ میں یہ بات موجود ہے کہ وہ اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں. پھر اصل بات کیا ہے کہ جو ٹیچرز ہیں کیا ہم ان کی صحیح تربیت کر پا رہے ہیں یا نہیں, یہ ہے وہ لیکنگ جو اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہے. اس کی ٹرینرز ٹریننگ اس کی کمی موجود ہے, اور جیسا کہ فرمایا کہ ہمیں اس کو مستقلاً اس پر کام کرنے کی ہمیں ضرورت ہے کہ ریگولر بیسس پر ان کی ٹریننگ ہم کرتے رہیں تاکہ وہ آگے جا کر اپنے, اور یہ ہم دیکھتے ہیں کارپوریٹ سیکٹرز میں دیکھتے ہیں, پرائیویٹ یونیورسٹیز میں, پرائیویٹ اسکولوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ ورک شاپس ہوتی ہیں, وہ سارے کے سارے کہ ہم اپنے ٹیچرز کو ان ورک شاپ سے بھی گزارتے ہیں. جو پرائیویٹ کالجز ہیں یا پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں ان کے ٹیچرز کے لیے ایکسٹرا کریکولم ایکٹیویٹیز میں یہ سب چیزیں شامل ہوتی ہیں. پھر یہ کہ جو ریسرچ کا عنصر ہے, ڈیفینیٹلی وہ ایک, میں اوور آل اگر آپ سے بات کروں تو ریسرچ کا عنصر جو ہے اس میں کمی ہے, اور اس کی وجہ یہی ہے کہ مختلف جگہوں سے, مختلف خطوں سے, ملک کے مختلف حصوں سے جو بچے آتے ہیں وہ یقیناً, میں آپ سے چونکہ میں خود یونیورسٹی سے وابستہ ہوں, وہاں پر ہمیں جو اسٹف آ رہا ہے وہ ہر سال گریجولی جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ڈیٹریٹ ہو رہا ہے کنٹینیوسلی. ظاہر وہ BBA میں یا BA میں جو بچے ہمارے پاس آتے ہیں وہ ڈیٹریٹ ہو رہا ہے. لیکن بہرحال اگر ہم ان کی بنیاد کو مضبوط کریں گے, اور یہ میں آپ سے ایک بات عرض کروں, یہ ایسا نہیں ہے کہ آج ہم نے یہ کریکولم نافذ کیا اور اگلے سال سے ہمیں نتائج ملنا شروع ہو جائیں گے. یہ نتائج ہمیں ملیں گے آج سے 20 سال بعد. یہ ایسا نہیں ہے, ٹائم لگے گا. اس لیے کہ جب ہم کلاس 1 سے ان کو تعلیم دینا, جو جن کو ہم شروع کر رہے ہیں, اور یہ بھی بہت ہی اس کا حوالے کلاس 1 سے اگر شروع کریں گے تو جب وہ پاس آؤٹ ہوں گے تو پھر اس کے رزلٹس ہوں گے تو اس کے اثرات آئیں گے. اور یہ بات بالکل صحیح ہے کہ الحمدللہ انہوں نے یہ بہت اچھا یہ قدم اٹھایا کہ پہلے سال, دوسرے سال اور تیسرے سال, جیسے میاں صاحب فرما رہے تھے کہ 5 کلاسیں پھر اگلی 3 کلاسیں, اس کا حساب سے کام شروع کیا. ایسا نہیں ہوا کہ اوپر سے ریورس گیئر. صاحب ہمارے ہاں یہ بھی تو ہے نا کہ پالیسیز کی جو کنٹینیوشن ہے وہ نہیں ہوتی. یہ تو المیہ ہے. 5 سال کا حکومت کا ٹرنیور ہے, ابھی تیسرے سال میں انہوں نے یہ اسٹیپ لیا ہے. اللہ کرے کہ اگلی حکومتیں بھی, چاہے ان کی ہو یا کوئی بھی ہو, وہ اس کو کنٹینیو کرے اور اس کو لے کے چلے. بس یہ تو اس نے بنیاد بات یہ کہ یہ تو بیوروکریسی کا کام ہے جی, کہ وہ اس کو کس طرح سے لے کر چلتی ہے. اللہ تعالیٰ اللہ کرے کہ ہم دعا ہی کر سکتے ہیں. ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں, بالکل صحیح بات ہے. اسلامی شاعر کے حوالے سے میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے یہ نصاب بننا شروع ہوا تو ہمارے جو سیکولر طبقات ہیں انہوں نے ایک شور اٹھا دیا. اسلام آباد میں جا کے ڈیرے لگا دیا انہوں نے, ساتھ اقلیتوں سے تعلق رکھنے والے کچھ لوگوں کو, حالانکہ وہ ان کے نمائندے نہیں تھے, کچھ لوگوں کو ورغلا کے انہوں نے ساتھ ملایا, اور انہوں نے پورا زور لگایا کہ اس نصاب میں سے وہ اسلام کو کھرچ کھرچ کے نکلوا دیں, یعنی بنیاد ہی نہ بننے دیں. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ان کی وہ کاوش اس لیول کے اوپر کامیاب نہیں ہوئی. کچھ چیزیں وہ ڈلوانے میں کامیاب ہوئے ہیں, کچھ نکلوانے میں کامیاب ہوئے ہیں, لیکن ان کی کاوش, لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ شرپسند عناصر ہیں جو نظریہ پاکستان کے خلاف, دین اسلام کے خلاف اپنی سازشوں میں مصروف ہیں, اور قیام پاکستان سے لے کے آج تک وہ اپنی سازشوں میں, لیکن الحمدللہ وہ کامیاب نہیں ہوئے, لیکن ان کی سازشیں جو ہیں وہ ابھی تک جاری ہیں. اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان کو بہت ہی فرم اپنا رویہ رکھنا چاہیے کہ آئندہ 6 سے 8ویں جماعت کا جو نصاب ہے اس کے اندر اس طرح کی کوئی ان کی کاوش کامیاب نہ ہونے پائے, اور اس کو قوم ہرگز قبول نہیں کرے گی. پہلے بھی قوم نے جب بھی ایسا معاملہ ہوا ہے تو اٹھ کھڑی ہوئی ہے, اور حکومتوں کو پھر مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے. تو اس کے اندر بھی ضرورت اس چیز کی کہ حکومت اس حوالے سے پوری نظر رکھے. جو دینی طبقات ہیں وہ پہلے سے اس حوالے سے اویئر بھی ہیں اور وہ اس کے اوپر نظر بھی رکھے ہوئے ہیں, اور حکومت کو بھی میں مشورہ دوں گا کہ وہ اپنی اس گائیڈ لائن جو دے گی نصاب کے بارے میں اس کے اوپر پوری طرح سے توجہ رکھے, کیونکہ ان لوگوں کی کاوش ہوگی. حالانکہ اقلیتی جو سرکاری کمیشن ہے, چیلا رام صاحب اس کے جو ہیں وہ اس کے سربراہ ہیں, انہوں نے جو ہمارے نصابات ہیں ان کو سیکنڈ کیا ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اس سے مطمئن ہیں, ہمارے بچوں کو کوئی پرابلم نہیں. لیکن ہمارا سیکولر اور لبرل طبقہ جو ہے وہ نکلوانا چاہتا ہے اسلام سے متعلق باتیں جو ہے. بھائی وہ تو دیکھ لیجئے نا کہ ہماری اسمبلی کے اندر موجود تمام, میں تو ان کو سلوٹ کرتا ہوں ان اقلیتی ممبرز کو, انہوں نے سب نے مل کے کہا کہ ہمارے مذہب کے اندر بھی شراب جائز نہیں ہے, آپ اس پہ پابندی لگائیں. صحیح بات.
تو کوئی مسلمان بولتا نہ بھائی کہ ہاں ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم پابندی لگواتے ہیں. صحیح. اچھا, ہماری گفتگو میں ابھی بات جو آئی ہے بیرون ممالک کے نظام تعلیم کے حوالے سے, تو ہماری تنظیم اسلامی کے ریسرچ اسکالر ہیں جناب رضا الحق صاحب, ان کا بیرون ملک پڑھنے پڑھانے کا جو ہے وسیع تجربہ ہے. تو آئیے اس حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں کہ بیرون ملک جو ہے ان کا نظام تعلیم جو دنیا میں مانا جا رہا ہے وہ سٹرکچر جو ہے وہ کن بنیادوں پہ استوار ہے. آئیے تھوڑی سی ان سے بھی رائے لیتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں. رضا الحق صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رضا الحق صاحب, آپ ایک عرصہ تک برطانیہ کے شعبہ تعلیم سے وابستہ رہے ہیں. یہ فرمائیے کہ کیا برطانیہ میں یکساں نصاب تعلیم رائج ہے, اور برطانیہ میں نظام تعلیم کی آئینی پوزیشن کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ وسیم صاحب. جیسا کہ آپ نے سوال میں کہا کہ برطانیہ کے اندر کیا یکساں نصاب تعلیم رائج ہے اور برطانیہ میں تعلیم جو ہے اس کا نظام کی آئینی پوزیشن کیا ہے, جی. تو میں آغاز میں ایک دو اصولی باتیں بتا دوں. دیکھیے, برطانیہ یا کوئی بھی مغربی ممالک میں سے جو ہیں ان میں ایک تو ان کا جو ایجوکیشنل سسٹم ہے وہ بیسیکلی سیکولرزم, اور اس سے بھی آگے بڑھ کے دیکھیں تو ایتھیزم یا کم از کم ایگنوسٹسزم کے اوپر بیسڈ ہوتا ہے. اور اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ان کے جو ایجوکیشن سسٹم کے آبجیکٹیوز ہیں, ان کے اندر جو کانٹینٹ ہے, اس کے اندر جو پروسیسز ہیں یا انسٹیٹیوشنز جو انہوں نے اپنے بنائے ہوئے ہیں, اور اسی حوالے سے ہم آگے چل کے بات کریں تو ان کا جو نیشنل کریکولم ہے, کیونکہ انگلینڈ میں اس کو وہ نیشنل کریکولم کہتے ہیں جو کہ بیسک کریکولم کا حصہ ہے, تو اس میں یقیناً وہ باتیں تو نہیں ہوگی جو کہ ہم ایک نظریاتی ملک کے طور پہ اپنے لیے سمجھتے ہیں کہ ہونی چاہیے. لیکن اس میں اگر ہم دیکھتے ہیں ان کے نیشنل کریکولم کو, میں صرف اس کی پروز اینڈ کونس کی طرف ابھی نہیں جا رہا, میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس کے نیشنل کریکولم میں ہوتا کیا ہے. تو نیشنل کریکولم کو وہ ڈیفائن یوں کرتے ہیں کہ اٹ از اے سیٹ آف سبجیکٹس اینڈ اسٹینڈرڈس جو کہ پرائمری اور سیکنڈری اسکولز میں یوز کیا جاتا ہے تاکہ تمام بچے جو ہیں, چلڈرن جو ہیں, ان کو ایک طرح کی لرننگ مل سکے. اب انہوں نے اس کو ڈیفائن یوں کیا ہوا ہے کہ ان کے کچھ آبجیکٹیوز ہیں ان کے تعلیمی نظام کے, اور اس کے اندر 3 چیزیں بیسیکلی نظر آتی ہیں. ایک تو اکانومی کو بہتر بنانا, دوسرا یہ کہ تعلیمی نظام ان کا ان کے کلچر کے مطابق ہو, اور تیسرا یہ کہ وہ ان کو ایڈلٹ لائف کے لیے پریپیئر کرے بچوں کو. ٹھیک. ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کانٹینٹ کے حوالے سے پھر یقیناً ان کے اپنے کچھ مفادات ہوتے ہیں, ان کا اپنا کلچر ہے, ان کے اپنے سبجیکٹس ہیں, اس کے حوالے سے وہ لے کے آگے چلتے ہیں. لیکن میں زیادہ انسٹیٹیوشنل حوالے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں, اور پھر یکساں نصاب تعلیم کی بھی اس حوالے سے بات آئے گی کہ برطانیہ میں یکساں نصاب تعلیم کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ تمام ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز میں ایک طرح کی ٹیکسٹ بکس استعمال کی جائیں گی. اچھا. کچھ ٹیکسٹ بکس انہوں نے ریکمینڈ ضرور کی ہوتی ہیں, لیکن وہ وہاں پہ آبجیکٹیو اور اسیسمنٹ کی بیسس کے اوپر اپنا نصاب تعلیم جو ہے اس کو یکساں کرتے ہیں. یعنی انہوں نے یہ ڈیفائن کیا ہوا ہے کہ ہم چاہتے کیا ہیں ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں بچوں سے, ہم ان کو پڑھانا کیا چاہتے ہیں, ہم کیا چاہتے ہیں کہ وہ اچیو کریں, اور اس کی بیسس میں ان کی جب اسیسمنٹ ہوتی ہے تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کیا انہوں نے وہ اچیو کیا یا نہیں کیا. اب اس میں یقیناً ان کے پاس جو ان کے جو سکولز ہیں, اگر آپ یوں کہہ لیں کہ ہر 1000 سکول میں سے 999 جو سکولز ہیں وہ تو ان کے گورنمنٹ فنڈیڈ یا جسے ہم سرکاری سکول کہہ سکتے ہیں وہ ہوتے ہیں. ہاں, پرائیویٹ سکولز یقیناً وہاں پہ ہوتے ہیں, بہت کم ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ ہیرو ہے, ونچیسٹر کا ہے, ویسٹ منسٹر کا ہے, ایٹن کا ہے, کنگ سکول ہے. لیکن یہ بیسیکلی سکولز ان کے اوپر بھی جو ان کا ایک بیسک کریکولم ہے اور جو نیشنل کریکولم جس کو وہ کہتے ہیں وہ ان پر بھی لاگو ہوتا ہے. ٹھیک. تو اگر دیکھا جائے تو نظام تعلیم کی آئینی پوزیشن جو ہے وہ تو یہ ہے کہ اسٹیٹوٹری یعنی کہ آئین کے حوالے سے برطانیہ کے اندر جو انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے کہ یہ ہم پڑھائیں گے, چاہے پرائیویٹ سکولز ہوں چاہے وہ گورنمنٹ سکول. پرائیویٹ سکول ہوتے بھی بہت کم ہے, ایک دفعہ ساری تعلیم وہاں پہ گورنمنٹ سکولز کے تھرو ہی, جسے وہ بیسیکلی اسٹیٹ فنڈیڈ سکولز کہتے ہیں, ان کے تھرو ہی پرووائڈ کی جاتی ہے. اسی کے اندر ان کا جو ایجوکیشنل ان کا جو نظام ہے, ان کے جو انہوں نے آبجیکٹیوز اپنے طے کر دیے ہوئے ہیں, جو کانٹینٹ انہوں نے طے کر دیا ہوا کہ سب کو پڑھایا جائے گا, اور جو پروسیسز اور جو انسٹیٹیوشنز جو طے کر دیے ہوئے ہیں وہ اس کے اندر رہتے رہتے وہ تمام آئینی جو ان کا طریقہ کار ہے. اور اگر ہم آئینی طریقہ کار کو دیکھیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اپنے پوائنٹ آف ویو سے, ہمارے ملک کے پوائنٹ آف ویو سے, کہ وہ ایک فیڈرل
سبجیکٹ کے طور پہ کنسیڈر کیا جائے گا. پروونشل سبجیکٹ کے طور پہ جو کور ان کے ایجوکیشنل آبجیکٹیوز ہیں وہ کنسیڈر نہیں کیے جاتے. ٹھیک ہے. رضا الحق صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر کے جو طالب علم ہیں وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے برطانیہ اور امریکہ کے کالجز اور یونیورسٹیوں کو رخ کرتے ہیں. یہ فرمائیے کہ برطانیہ کے نظام تعلیم میں اور نصاب تعلیم کے سیلینٹ فیچرز یعنی اہم نکات کیا کیا ہیں آپ کے خیال میں؟ دیکھیے وسیم صاحب، جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ لوگ جو برطانیہ یا امریکہ وہاں پہ جانے کی کوشش کرتے ہیں، یقیناً ہائر ایجوکیشن کے لیے کرتے ہیں، لیکن ایک چیز ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ جو اس وقت ماڈرن ویسٹرن سویلائزیشن کا ایجوکیشنل سسٹم ہے، یہ شاید ہسٹری میں انسانیت کی کوئی ایسا دور نہ آیا ہو جس میں ایک ایجوکیشن سسٹم کو محض اکنامک گینز اور بینیفٹس کے ساتھ لنک کر دیا گیا ہو. یعنی آپ ایجوکیشن اس لیے ریسیو کر رہے ہیں، ایجوکیشن اس لیے حاصل کر رہے ہیں تاکہ آپ کا کیریئر اچھا ہو، اور یہ یقیناً اسی لیے ہے کہ وہاں پہ سیکولرزم کی بیسس پہ تمام سسٹم چل رہے ہیں، اور ان کے لیے الہامی ہدایت کا تو کوئی کانسیپٹ ہے ہی نہیں نا. انہوں نے مادی دنیا کی جو ہدایت ہے، دنیا میں جو ان کے فوائد ہیں، اس کے لیے ہی تمام اپنا سسٹم آرگنائز کیا ہوا ہے. لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ انہوں نے جو کچھ اپنے سسٹمز ڈیوائز کر لیے ہوئے ہیں ان میں سے جو کچھ اچھی چیزیں حاصل کر سکتے ہیں ان کو لے کر اپنے نظریاتی سسٹم کے اوپر اپلائی نہیں کر سکتے یا ان کو استعمال نہیں کر سکتے. میں چند ایک حوالہ جات دینا چاہوں گا. آپ نے جس طرح ذکر کیا کہ وہاں کے نظام تعلیم اور وہاں کے نصاب تعلیم کے سیلینٹ فیچرز کیا ہیں. دیکھیے وہاں پہ جو آپ کی پوری ایجوکیشن ہے اس کو پرائمری، سیکنڈری، فردر اور ہائر ایجوکیشن میں وہ ڈیوائڈ کرتے ہیں. اور اس میں سب سے زیادہ فوکس جہاں پہ کامنالٹی آف کریکولم کی بات آتی ہے یا کامنالٹی آتی ہے کہ ایک ہی طرح سے پڑھایا جائے، ایک ہی طرح کا نصاب ہو، وہ پرائمری اور سیکنڈری اسکول میں ہوتی ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ بیس ہے جہاں سے بڑھ کر آگے پھر بچے جو ہیں وہ جب بڑے ہوتے ہیں تو وہ فردر ایجوکیشن اور ہائر ایجوکیشن میں چوز کرتے ہیں، سلیکٹ کرتے ہیں یونیورسٹیز اور کالجز میں کہ ان کا فیلڈ کیا ہوگا جس میں وہ اسپیشلائز کریں گے. بہرحال انہوں نے 3 ایریاز ایسے ہیں جن کو بہت زیادہ فوکس کیا ہے، اور ہمارے لیے میرے خیال میں اگر ان کو دیکھا جائے اور اس کے اوپر کام کیا جائے تو ہمارے ملک میں بھی بہت فوائد حاصل ہو سکتے ہیں. نمبر 1، ٹیچرز کے پوائنٹ آف ویو سے نمبر 1 تمام ٹیچرز کوالیفائڈ ہوں گے. بغیر کوالیفیکیشن کے کوئی پروفیشنل ٹیچر بن نہیں سکتا، اور ایٹ لیسٹ ایک پوسٹ گریجویٹ سرٹیفکیٹ آف ایجوکیشن ہوتا ہے جسے وہ PGCE کہتے ہیں، وہ حاصل کرنا سب کے لیے ضروری ہے. اسی طرح ٹیچرز کی کنٹینیوسلی ٹریننگ اور ڈیولپمنٹ ہوتی رہتی ہے، جس کے لیے ٹریننگ اور ڈیولپمنٹ کے انہوں نے شعبے بنائے ہوئے ہیں، اور سپورٹ ٹیچر کو ہر حالت میں ملتی رہتی ہے ان کے جو ایجوکیشنل ایکسپرٹس ہوتے ہیں اس کی طرف سے. سیکنڈلی ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ایک اسٹیٹوٹری مانیٹرنگ باڈی بنی ہوئی، یعنی آئینی طور پر حکومت سے ہٹ کر ریاست کے تحت ایک ایسی باڈی ہے جسے وہ آفسٹیڈ کہتے ہیں. آفسٹیڈ سے مراد ہے آفس فار اسٹینڈرڈز ان ایجوکیشن، اور چلڈرن سروسز کے لیے اور اسکلز کے لیے بھی کام کرتا ہے. یہ ایک ایسا امپورٹنٹ ادارہ ہے جو کہ مانیٹر کرتا ہے، انسپیکٹ کرتا ہے، کوالٹی کو دیکھتا ہے، ریگولیٹ کرتا ہے، رپورٹ کرتا ہے کہ کون سے اسکولز ان کے اندر ایجوکیشن ٹھیک ہو رہی ہے، کن میں نہیں ہو رہی. اور چاہے وہ سرکاری اسکولز ہوں، چاہے پرائیویٹ اسکولز ہوں، چاہے کچھ سپلیمنٹری اسکولز بھی ہوتے ہیں جہاں فیتھ بیسڈ ایجوکیشن اور اس طرح کی چیزیں پرووائڈ کی جاتی ہیں. لیکن یہ آفسٹیڈ ان کو دیکھتا ہے اور وہاں پہ وہ اپنی سفارشات دیتا ہے کہ ان اسکولز کو ان کی ایجوکیشن کا طریقہ، ان کا پڑھانے کا طریقہ، ان کی ٹیچنگ کا طریقہ، یہاں لرننگ کا طریقہ جسے ایجوکیشنل لینگویج میں وہ پیڈاگوجی کہتے ہیں، اس کو امپروو کرنے کے کیا طریقے ہیں، اور پھر وہ اس کی رپورٹنگ کے ساتھ ساتھ اسیس کرتے رہتے ہیں کہ کیا انہوں نے آئندہ سالوں میں امپروو کیا یا نہیں کیا. ہمیں بھی ایک ایجوکیشن سسٹم کے اندر مانیٹرنگ باڈی کی ضرورت ہے جو کہ حکومت سے نہیں، ریاست سے متعلق ہو. یعنی حکومت چینج ہونے کے ساتھ وہاں پہ آبجیکٹو چینج نہ ہو جائیں، بلکہ ریاست کے ادارے کے طور پہ وہ کام کرے، آئین کے اندر اس کی ایک حیثیت موجود ہو جو کہ کنٹینیوسلی ایجوکیشن کی امپروومنٹ کے لیے کام کرتی رہے. اور پھر تیسری چیز ہم خاص وہاں پہ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی جو اسیسمنٹ ہے، اسیسمنٹ یعنی کہ جسے ہم عام زبان میں امتحان کہہ سکتے ہیں، ایگزامینیشن کہہ سکتے ہیں، وہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ کوئی ایک خاص ٹائم کے آخر میں بچوں کو ایگزام کے اندر بٹھا کے دیکھ لیں گے کہ انہوں نے امپروو کیا یا نہیں کیا، بلکہ کنٹینیوس اسیسمنٹ انہوں نے کی سٹیجز میں ڈیوائڈ کیا ہوا اس کو. یعنی جو آپ ہم دیکھتے ہیں نا ان کو انہوں نے ایئرز میں ڈیوائڈ کیا ہوتا ہے، ایئر 1 سے لے کر ایئر 11 تک 11 سال کی وہاں پہ بچوں کی اسکولنگ ہوتی ہے.
ان میں ایئر 1 سے ایئر 6 تک کی اسٹیج 1 اور 2 ہوتا ہے, یعنی یہ پرائمری اسکول کہلاتا ہے. اس کے بعد ایئر 7 سے ایئر 11 تک جو ہے وہ کی اسٹیج 3 اور 4 ہوتی ہے, یہ سیکنڈری اسکول کہلاتا ہے. تو وہ کنٹینیوسلی اسیس کرتے رہتے ہیں کہ بچوں کی لرننگ, ان کی ایبلٹی, ان کی کمپیٹنس کتنی بڑھتی جا رہی ہے. اس کے مطابق پھر وہ اپنی جو آبجیکٹیوز ہیں وہ بھی یعنی ٹیچنگ کے آبجیکٹیوز اور لرننگ کے آبجیکٹیوز ڈیسائیڈ کرتے رہتے ہیں, اسی لحاظ سے مانیٹرنگ بھی کرتے رہتے ہیں. تو بہرحال ان کا یہ ایک اوور آل اگر آپ ان کا نظام تعلیم دیکھیں, نصاب تعلیم دیکھیں, اس میں کمیاں کوتاہیاں یقیناً ہیں. وہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ پرائیویٹ سکولز اور جو سرکاری سکولز ہیں ان کے اندر ڈسپیرٹی نہ ہو. آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ جو عام طور پہ وہ طبقہ جو پارلیمنٹ میں جاتا ہے وہ طبقہ, لیکن رضا اللہ صاحب آپ فرما رہے ہیں نا کہ ڈسپیرٹی تو نہیں ہے, لیکن وہاں پہ پرائیویٹ سکولز ہیں ہی بہت کم نا, 99.9% تو آپ کہہ رہے ہیں کہ سرکاری ہیں. تو اس حوالے سے دیکھا جائے تو وہاں پہ جو سرکاری اسکول کے تحت ہی سب کو اچھی ایجوکیشن مل رہی ہے. ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے. رضا الحق صاحب ہمیں وقت دینے کا بہت بہت شکریہ. میاں اکرم صاحب آپ نے رضا الحق صاحب کی گفتگو سنی. آپ ہمیں یہ بتائیے کہ ایک بڑا پریکٹیکل سا سوال ہے کہ یکساں نصاب تعلیم حاصل کر کے جو بچے میدان میں آئیں گے اور آکسفورڈ اور کیمبرج کا سلیبس پڑھ کے جو بچے میدان میں آئیں گے, ان میں پائی جانے والی ڈسپیرٹی جو ہے وہ ختم ہو سکے گی اس نصاب تعلیم کے ذریعے؟ اس پہ پہلی بات میں عرض کروں گا کہ ہمارے ہاں یہ عجیب بات ہے کہ ہم نے قوم کے بچوں کو آپس میں تقسیم کر دیا. ہمارے وہ بچے جو کہ باہر سے او لیول اور اے لیول کر رہے ہیں, اگر اس کے اوپر سوچا جائے اور اس کے اوپر دیکھا جائے, ہم غریب ملک ہیں, قرض لے کے گزارا کر رہے ہیں. ہمارے اربوں روپے فیس کی مد میں جو ہے وہ برطانیہ کو جا رہے ہیں, اربوں روپے میں, یہ بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں. صحیح بات. اور یہ 10 ارب سے کم و بیش ہوں گے. اتنی بڑی رقم, اگر آپ کہیں کہ ہمارے ہاں بورڈ کے اوپر لوگوں کا اعتماد ہے, آپ بورڈ کے نظام کو ٹھیک کریں بجائے اس کے کہ آپ او لیول اور اے لیول کے چکر میں پڑیں. یکساں نظام تعلیم تو تبھی ہوگا کہ آپ کا نصاب بھی یکساں ہو اور امتحانات کا طریقہ بھی یکساں ہو. جیسے پہلے میں نے کہا ذریعہ تعلیم بھی یکساں ہو, سہولیات تعلیم بھی یکساں ہوں, وہاں نظام جائزہ و امتحان وہ بھی یکساں ہو, تبھی یکساں آپ قوم کو کر سکتے ہیں. آپ نے ایک تو مطلب یہاں پہ وہ کر دیا, یہاں پہ ڈسپیرٹی جو ہے وہ پیدا کر دی. اب اس وجہ سے وہ ادارے جو کہ ڈالرز میں پاکستان میں رہتے ہوئے ڈالرز میں فیسیں وصول کر رہے ہیں اور 50,000 60,000 روپے جو ہے وہ فیس وصول کر رہے ہیں, تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ پہلے تو اس چیز کے اوپر پابندی ہونی چاہیے کہ نظامی امتحان جو ہے وہی ہو جو پورے ملک میں رائج ہے. ٹھیک, کسی کو باہر سے امتحان دلوانے کی اجازت جو ہے وہ نہیں دینی چاہیے, اور اس کے ذریعے ہم ڈسپیرٹی کو کم کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. لیکن سر اس میں ڈسپیرٹی تو اور بڑھ جائے گی نا, وہ اس طرح کہ اگر ہم ایک ہی وہ رکھ دیں گے, نظام امتحان رکھ دیں گے, باہر سے جو امتحان دیا جا رہا ہے اس کو اگر ہم نہیں لیں گے تو ہمارے بچے باہر کی یونیورسٹیوں میں کیسے داخلے حاصل کریں گے, وہاں پہ کیسے کمپیٹ کر سکیں گے؟ دیکھیں اب تک کا آپ جائزہ لے لیں. جی, اب تک جتنے بچے بیرون ملک گئے ہیں ان میں سے میں نے ایک وقت میں سابق وزیر اعلیٰ ان سے ملاقات ہماری ہوئی, میں نے ان کے سامنے ڈیٹا پیش کیا کہ آپ جتنے بیوروکریٹس ہیں, جتنے ڈاکٹر ہیں, جتنے انجینئرز ہیں, یہ آج سے 10 سال پہلے کی بات ہے, ان کا آپ ڈیٹا اٹھا لیں 90% وہ ہیں جو سرکاری اداروں سے پڑھ کے. سر یہ اگلے 10 سال کا بھی تو ڈیٹا ذرا دیجئے نا. آگے یہ چیز تبدیل ہو رہی ہے نا, آگے جا کے یہ تبدیل ہو رہی ہے, لیکن 10 سال پہلے تک کیفیت یہ تھی, اور وہ لوگ پاکستان کے نظامی امتحان سے گزرے, پاکستان کے نصاب تعلیم سے گزرے, 6ٹھی جماعت سے انہوں نے انگریزی پڑھنی شروع کی, ہم نے خود 6ٹھی جماعت سے شروع کی ہے, اور ہمارے وہ لوگ جو ہیں دنیا میں بہترین انگریزی بولنے والے ہیں, اور دنیا میں کسی بھی ملک میں آپ دیکھ لیں ہمارے ان اداروں سے پڑھے ہوئے بچے انہوں نے پوری دنیا میں کمپیٹ کیا. ناسا میں سیکنڈ 2 چیئرمین جو ہے وہ پاکستانی بیٹھے ہوئے تھے ایک زمانے میں. اسی طرح سے اور اداروں کے اندر آپ دیکھ لیں اسی نظام تعلیم سے گزر کے وہ گئے ہیں, تو وہ کیسے پیچھے رہے ہیں. یعنی آپ کا خیال ہے کہ نظام امتحان جو ہے وہ ایک ہونا چاہیے تھرو آؤٹ پاکستان, تبھی ہم ڈسپیرٹی کو جو ہے وہ ختم کر سکتے ہیں. نصاب بھی ایک ہو اور نظام امتحانات بھی ایک ہو تو انشاءاللہ العزیز یہ ڈسپیرٹی ختم ہوگی, اور یہ جو احساس محرومی ہے ٹاٹینز کے اندر اور ایچسونینز کے اندر, یہ جو احساس محرومی ہم بڑھاتے چلے جا رہے ہیں, انشاءاللہ اس کو کم کرنے میں ہمیں مدد ملے گی اور تفاوت جو ہے وہ ختم ہوگا. اس کے ساتھ میں ایک اور پہلو جس کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں اقلیتیں ہمیشہ محفوظ رہی ہیں,
قیام پاکستان سے لے کے ہمارے اداروں کے اندر آپ دیکھ لیجئے، غیر مسلم وہاں پہ وہ کام کر رہے ہیں، وہ سویپر کے طور پہ بھی کام کر رہے ہیں، وہ اس کے علاوہ مختلف جو حیثیتوں میں وہ کام کر رہے ہیں. اور کبھی ہمارے ہاں اس بنیاد کے اوپر، مذہبی بنیاد کے اوپر کوئی بہت بڑا وہ مسئلہ نہیں ہوا. جیسے ہم انڈیا میں دیکھتے ہیں، وہاں چرچز پہ حملے ہو رہے ہیں، مساجد پہ حملے ہو رہے ہیں، یہ ایسے طرح سے دوسرے ممالک میں. ہمارے ہاں کبھی یہ بڑا مسئلہ نہیں ہوا. البتہ چند ایک واقعہ ٹوبا ٹیک سنگھ میں ہوا یا پشاور میں ہوا، یا اس بنیاد کے اوپر جو ہے وہ چند ایک واقعات ہوئے، اور ان کو بھی قابو میں لانے کے لیے اور حالات کو بہتر کرنے کے لیے جو ہے وہ ایک کمیشن بنایا گیا، جس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ہم ان حالات کا جائزہ لیں جن کی وجہ سے یہ حالات پیدا ہوئے، تاکہ ہم ان کو آئندہ کے لیے کنٹرول کر سکیں. اب جب اس کی رپورٹ پیش ہوئی ہے، اور انہوں نے سارا اس کو تعلیم کے اوپر لے کے آ گئے ہیں، حالانکہ تعلیم ان کا پرویو نہیں تھا. ان کا مقصد تو یہ تھا جو کمیشن بنانے کا کہ آپ دیکھیں کہ کیا وجوہات تھیں اور ان وجوہات کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے. لیکن اب سارا زور جو ہے اس کے اوپر، جس کے اوپر دیا گیا کہ اسلامیات کے علاوہ ہر جگہ سے اسلام کو نکال دیا جائے. اب مجھے بتائیے، اردو میں کہتے ہیں حمد اور نعت جو ہے ختم کر دی جائے. اردو زبان میں آپ یہ دیکھیے، حمدیہ اشعار جو ہے یہ اردو کے صنف ہے، اور اس کے بغیر اردو زبان مکمل ہی نہیں ہو سکتی جب تک آپ حمد کو اس کے اندر شامل نہیں کریں گے، حمدیہ اشعار کو. نعت ہماری ایک وہ صنف ہے جو کہ ہمارے اس کا حصہ ہے. اسی طرح سے دیگر جو بہترین سوانح عمری جو ہے، سوانح عمری ہے، دیگر ہیں. اور یہی تو مطلب اس کے ذریعے جو ہے آپ اپنی قوم کو جو ہے وہ اپنی زبان سکھا رہے ہوتے ہیں. آپ کہتے ہیں اس چیز کو نکال دیں. اب یہ تو اتنی مطلب ہے کہ وہ گری ہوئی بات ہے. میں نہیں سمجھتا کہ ان کے لیول کے جو فرد ہیں ان کو یہ بات کہیں پہ لکھنی چاہیے تھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیے، اگر فزکس اور کیمسٹری کی میں بات کروں، فزکس اور کیمسٹری میں مسلمانوں نے کام کیا ہے. اگر کیمسٹری کے اندر وہ کام مسلمانوں نے نہ کیا ہوتا، آج کیمسٹری اس لیول کے اوپر نہ ہوتی جس لیول کے اوپر آج ہم کھڑے ہوئے ہیں. ہم جغرافیے میں الجبریہ مسلمانوں نے اس کے آغاز کیا ہے، وہ نہ کیا ہوتا. کیا ان کی خدمات کا تذکرہ نہیں ہونا چاہیے؟ کیا ہم اپنی قوم کو موٹیویشن نہ دیں؟ یہ اصل میں موٹیویشن ہوتی ہے کہ دیکھو تمہارے آبا نے یہ کام کیا تھا، اب تمہیں بھی یہ کام کرنا چاہیے. یہ ہم موٹیویشن دے رہے ہوتے ہیں نصاب میں لا کے، لیکن ہم یہاں پہ مطالبہ یہ کیا جا رہا ہے. اس کے اوپر بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بلا وجہ کا ایک اس کے اندر اضافہ کیا گیا ہے، اور یہ قوم بھی کسی طرح سے نہیں مانیں گی اس بات کو کہ آپ مختلف مضامین میں سے اسلامی مضامین کو نکال دیں. اور میں اس بات کو بہرحال اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انگلش کی کتاب ہے، پہلا ہی جو سبق ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے. اور اگلی بات اس میں اس اور بات کو جو میں اپریشیٹ کروں گا کہ جہاں بھی حضرت محمد لکھا ہوا ہے وہاں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم لکھا گیا ہے، اور یہ ایک اپریشیبل بات ہے. اور اس چیز کو اسی طرح برقرار رہنا چاہیے. اگر ہم بچوں کی اس طرح سے تربیت نہیں کریں گے تو کیسے ممکن ہے کہ انہوں اچھا ہم شاعری بنا سکیں. اسلامیات جس طرح سے ہمارے بعض کا اداروں میں پڑھائی جاتی ہے، یا جس طرح سے قرآن پاک کو، ناظرہ کو اور ترجمے کو ہم نے حصہ بنایا تھا، اس کے اوپر ہمیں توجہ دینے کی، مزید توجہ کی ضرورت ہے. اس لیے کہ پہلے بھی یہ تھا اور اب بھی ہم نے کیا کہ مطالعہ پاکستان کا ہم نے امتحان ہی نہیں لینا، اسلامیات کا ہم نے امتحان نہیں لینا، صرف وہ سائنسی مضامین ان کا امتحان لے لیں. ان کا امتحان نہیں لیں گے تو بچے اس کو پڑھیں گے کیوں؟ سوال یہ ہے کہ بچے کیوں پڑھیں گے؟ بچے تو اس لیے پڑھتے ہیں نا. تو ظاہر ہے یہ سب، یہ تو کرونا SOPs کا ٹیمپریری ارینجمنٹ ہے نا. اس سے پہلے بھی یہ ہو رہا ہے کہ اس کے اوپر توجہ نہیں ہوتی. یعنی بچوں کو ایسے ہوا، مجھے سیکٹری ایجوکیشن نے بتایا، ایک دفعہ ہمارے ان سے مذاکرات ہو رہے تھے، معلوم یہ ہوا کہ بچوں سے ٹیسٹ لیا ہی نہیں جاتا اور بغیر ٹیسٹ کے جو نمبر لگا کے ان کو آگے فارغ کر دیا جاتا ہے. اس کے اوپر مانیٹرنگ کی ضرورت ہے کہ اگر حکومت نے فیصلہ کیا کہ ہم نے سیرت النبی پڑھانی ہے، اگر حکومت نے فیصلہ کیا ہم نے قرآن پڑھانا ہے، ترجمہ ناظرہ پڑھانا ہے، تو اس کو بہت اچھے طریقے سے پڑھایا جائے، اس کی مانیٹرنگ کی جائے، اس کی باقاعدہ اسیسمنٹ کی جائے، تاکہ بچوں کے اندر، نسل نو کے اندر ہم دین کا شعور جو ہے اس کو اجاگر کر سکیں. تو یہ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. یاسین خان صاحب، پاکستان 22 کروڑ سے زائد عوام پہ مشتمل ملک ہے. اگرچہ لاکھوں بچے آپ کے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، اسی طرح میاں اکرم صاحب کے زیر اثر بھی بہت سے اسکول ہیں اور لاکھوں بچے ان کے بھی یہاں پڑھتے ہیں. یہ ان کا دائرہ اختیار جو ہے وہ اساتذہ کے حوالے سے بھی پورے ملک میں پھیلا ہوا ہے. لیکن بچوں کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ دینی مدارس میں پڑھتی ہے. لاکھوں کی تعداد میں دینی مدارس میں بچے پڑھتے ہیں. دینی مدارس کے رول کو ہمارے پرویز مشرف صاحب جو روشن خیالی کو بہت جو ہے وہ ہائی لائٹ کیا کرتے تھے،
وہ بھی اکنالج کرتے تھے، اور انہوں نے یہاں تک کہا تھا کہ دینی مدارس جو ہیں وہ دنیا کی سب سے بڑی این جی او ہیں۔ آپ یہ فرمائیے کہ دینی مدارس اور سرکاری اسکولوں میں پرائیویٹ اسکولوں جیسی سہولتیں دیے بغیر یہ والا جو نصاب تعلیم ہے، یکساں نصاب تعلیم، مطلوبہ نتائج دے سکے گا؟ میرا خیال ہے کہ یہ تو بالکل ممکن نہیں ہے۔ جس وقت تک ان کی پراپر ٹریننگ نہ ہو، پراپر انوائرمنٹ نہ ہو، اس وقت تک یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ آپ اس میں ایک بچے کو دے رہے ہیں جی کہ آپ نے کمیونٹی میں جانا ہے، کمیونٹی میں جا کے آپ نے ہمسائے سے یہ سوال کرنا ہے، یہ پرفارما فل کرنا ہے، یہ ساری باتیں فل کرنی ہیں۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے ضرورت یہ ہے کہ ایک ٹریننگ سسٹم ڈیولپ کیا جائے، اور وہ ڈسٹرکٹ کے لیول پر نہیں ہونا چاہیے، وہ آپ کا تحصیل کے لیول پہ نہیں صرف ہونا چاہیے، وہ اسکول کے لیول پہ ہونا چاہیے۔ میں دار ارقم کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ دار ارقم میں 2 سیٹرڈیز جو ہیں وہ آن ہوتے ہیں۔ ایک سیٹرڈے جو ہے اس کی ریجنل ٹریننگ ہوتی ہے، اور ایک سیٹرڈے جو ہے وہ انٹرنل اسٹاف کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں جی، اچھا۔ ہر مہینے ایک ٹریننگ جو ہے وہ اسکول کی بیس پر ہوگی، فزکس والوں کی فزکس کی ہوگی، میتھ والوں کی میتھ کی ہوگی، لیکن ایک جو ہے ہفتے والے دن جو ہے وہ ریجن کی بنیاد پہ ہوگی۔ جب ریجن جو ہے وہ اکٹھا کرے گا سب اسکولوں کو، ان کے آپس میں انٹریکشن ہوگی، وہ چیزوں کو ایک دوسرے سے جو کریں گے۔ تیسری بات جس کا سب سے بڑا فقدان ہے، وہ لوگوں کے اندر جذبہ نہیں ہے۔ جذبہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ کوئی جو پرائیویٹ سکولز ہے بہت زیادہ تنخواہیں نہیں دے سکتے ہیں، یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں۔ وہ میں اپنی قمیض اوپر اٹھانا نہیں چاہتا ہوں۔ ہم ایک نظریاتی سکول ہیں الحمدللہ۔ ہم لوگوں کو کرج دیتے ہیں، حوصلہ دیتے ہیں، اور ان کو نظریہ دیتے ہیں۔ ہم پاکستانی ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارے پاس جو بچہ آیا ہے اس کی تبدیلی، اس کی تربیت اصل میں ہماری کمائی ہے۔ وہ جو کسی نے مثال دی نا کہ کوئی بھی جو ہے وہ گائے لے کر آتا ہے تو وہ گوبر کے لیے نہیں لے کر آتا، وہ دودھ کے لیے لے کر آتا ہے۔ تو یہ جو تنخواہ مل رہی ہے بیٹا آپ کو یا ہماری بیٹی، ہم آپ کو آپ کی صلاحیت کے مطابق تنخواہ نہیں دے سکتے ہیں، لیکن اصل تمہاری کمائی وہ ہے کہ جو تم نے ایک بچہ اس قوم کے لیے، اس ملک کے لیے تیار کر دیا ہے۔ اور سب سے بڑی کمی جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک استاد وہ پرائیویٹ سکول میں ہے، وہ سرکاری سکول میں ہے، وہ مدرسے کے اندر ہے، اس کو اتنا ڈٹرمنٹ ہونا چاہیے کہ وہ ہر بچے کو اس لحاظ سے تیار کرے کہ یار یہ میری دنیا میں بھی میرا نام بنائے گا اور میری آخرت میں بھی میرا نام بنائے گا۔ آپ خود جانتے ہیں، آپ کے جو اساتذہ آپ کی نظر میں اچھے ہوتے ہیں، وہ اب بھی نظر آئے تو ہمارا دل چاہتا ہے ان کے ہاتھ چوم لیں۔ میرے میتھ کے استاد تھے تو مجھے ایک دن مل گئے، کوئی 20-25 سال بعد میں نے جا کے ان کے گھٹنوں کو ہاتھ لگائے۔ تو ضرورت یہ ہے کہ آپ اس نظام کو جس وقت تک اس بنیاد کے اوپر مضبوط نہیں کریں گے، نصاب کچھ نہیں کر سکے گا، کتاب کچھ نہیں کر سکے گی۔ مجھے بتائیے بنگلہ دیش میں ہماری شکست کی وجہ کیا تھی؟ ہندو اساتذہ، دے ور ڈٹرمنٹ کہ انہوں نے ٹارگٹ کرنا ہے، انہوں نے توڑنا ہے، انہوں نے توڑ لیا۔ اینڈ وی آر، ہم اب بھی نفرت کا بیج انہوں نے ہاں ایسا جی، اور بویا، ہم اب بھی پاکستانی نہیں بن سکے، ہم اب بھی پاکستانی نہیں بن سکے۔ ہم اب بھی پٹھان ہیں، ہم اب بھی جو ہے وہ پنجابی ہیں، ہم اب بھی سندھی ہیں، ہم اب بھی شیعہ ہیں، ہم اب بھی بریلوی ہیں، اب ہم بھی فلاں ہیں، ہم فلاں۔ ہم پاکستانی ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ اور پاکستانی میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو اقلیتیں ہیں یہ ہمارا حصہ ہے۔ میں اپنے دفتر میں جاتا ہوں، وہاں پہ سویپرز ہیں، میں جا کے ان کو سلام کرتا ہوں۔ مجھے کسی نے آ کے شکایت کی کہ جی ان کے برتن الگ کر دیے، میں نے کہا کیوں الگ کر دیے بھائی، کس لیے الگ کیے ہیں؟ جس ہوٹل میں جاتے ہو وہاں سارے چمچ منہ میں ڈالتے ہو، ساری پلیٹ کھاتے ہو، ان بیچاروں کا کیا قصور ہے؟ صحیح۔ تو ہمارے لیے جو ہے وہ بھی ہمارے یہ جو ہے وہ ہمارے پاکستانی ساتھی ہیں، ہم سب نے مل کو جذبہ جی حب بالکل، الوطنی جو ہے وہ لیکن ہیمر ڈاؤن اس کرنے کے کی لیے ضرورت ہے۔ ضروری ہے کہ استاد کے اندر کرنٹ ہونا چاہیے بس۔ اور میں یہ کہوں گا کہ اگر حکومت جو ہے وہ ہماری مدد چاہے گی، ہمارے پاس سسٹم ہے، ہم آپ کے ٹیچرز کو تیار کریں گے، ماسٹر ٹرینرز کو تیار کریں گے انشاءاللہ۔ اور ہم نے 33 سکول لیے ہیں، پیف کے تحت ہم نے 33 سکول لیے ہیں۔ ود ان 1 ایئر وی ہیو گاٹ ڈبل ایڈمیشن۔ ہمارے پاس 1600 ایڈمیشن تھے جی ڈاکٹر صاحب، 1600 ایڈمیشن تھے ود ان 1 ایئر۔ ان سرکاری سکول میں جو 33 سکول ہمیں ضلع حفظ آباد کے اندر ملے تھے وہ 3400 کے اوپر پہنچ گئے ماشاءاللہ، الحمدللہ۔
لیکن گورنمنٹ نے آپ کی خدمات حاصل کی ہیں تو آپ نے ریزلٹس دی. ہاں جی الحمدللہ. اور خان صاحب نے آتے ہی پابندی لگا دی, ہم اس میں ڈیفیسٹ میں چل رہے ہیں. ڈاکٹر عطاء الرحمن عارف صاحب, پروگرام کے آخر میں یہ فرمائیے کہ حکومت وقت تو یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ یکساں نصاب تعلیم یہ جو انٹروڈیوس کروایا انہوں نے, اس سے پورے پاکستان میں جو ہے ایک تعلیمی انقلاب آ جائے گا. آپ کا وسیع تجربہ ہے شعبہ تعلیم کے حوالے سے, یہ فرمائیے کہ کیا آپ اس رائے سے اتفاق کرتے ہیں؟ جی میں اس رائے سے 100% اتفاق نہیں کرتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑا معجزہ ہو جائے گا اور تو اتنا بڑا انقلاب آ جائے گا کہ جو طلباء کی تنقیدی سوچ, تخلیقی صلاحیتیں, یہ سب وہ پروان چڑھ جائیں گی. اتنا آسان نہیں ہے, کیونکہ جیسا کہ پہلے یہاں ذکر آ چکا ہے کہ یہ وہی نصاب ہے جو 2006 سے تھا. وہی نگہت لون صاحب ہیں کہ جنہوں نے وہ 2006 کا نصاب بنایا تھا, وہ اس کمیٹی میں بھی موجود تھی. لیکن جیسے کہ عرض کیا کہ اس پہ وقت لگے گا. ماہرین تعلیم اور اساتذہ کی جو شدید مخالفت تھی اس میں کہ ریاضی اور سائنس کو جو ہے اس کا ذریعہ تعلیم انگریزی میں کیوں رکھا گیا, جیسے کہ ابھی میاں صاحب فرما رہے تھے. ہمیں اپنی قومی سوچ کی بات اگر ہم نے کی ہے تو ہمیں قومی زبان کو بھی پروان چڑھانا ہوگا, اور اسی حوالے سے ہمیں جو اس کے لیے تربیت کی گئی ہے وہ غیر تدریسی تربیت کی گئی اور وہ بھی آن لائن کی گئی. 300 لوگوں کو سلیکٹ کیا ہے ٹریننگ فار ٹرینرز کے لیے حکومت نے, اور ان کی جو ٹریننگ ہو رہی ہے آن لائن. اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کووڈ کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے ہے, لیکن آن لائن ٹریننگ کے وہ اثرات مرتب نہیں ہوتے جو ایک براہ راست کلاس روم میں بیٹھ کے ہوتے ہیں. میں ایک اور ادارے کا نام لیے بغیر یہ عرض کروں گا کہ جیسا کہ ابھی فرما رہے تھے اپنے اسکول کے حوالے سے کہ ایک اور ادارہ, انہوں نے 2 اگر ان کے اوپن تھے, میرے بچے وہاں پڑھتے رہے ہیں, 2 اگر ان کے سیٹرڈے اوپن تھے تو ایک ٹیچرز کے لیے تھا, دوسرا پیرنٹس کے لیے تھا سیٹرڈے. اور وہ ان کو بلا کے ان کی ایک تربیت کے حوالے سے کم ان کا یہ فرمائش ہوتی ہے اگر والد نہیں بھی آ سکتا تو مدر ضرور آئے, اور وہ ان کی تربیت کیا کرتے. یہ ہے وہ اصل میں کام, وہ سوچ کی جس کی وجہ سے چیزیں تبدیل ہوں گی. بنگلہ دیش کی مثال دی, مشرقی پاکستان کی مثال دی. یہی معاملہ ہمارے یہاں ایک صوبے میں بہرحال ہے کہ جو ٹیچرز ہیں, میں 100% بات یہ نہیں کر رہا کہ اقلیت, لیکن انہوں کا ایک سوچ ہے. وہاں پر جو غیر مسلم ٹیچرز ہیں وہ ایک اس کو مشنری کے انداز سے کام کر رہے ہیں. جو اصل بات ہے, کتابیں کوئی بھی لے آئیں, اصل شے ہے کہ وہ ٹیچر کیا ہیں, جو اساتذہ جو پڑھا رہے ہیں وہ کیا ہے, وہ کیا چیز پڑھا رہا ہے. یہی کتابیں اگر آفاق کے تحت یا دار ارکم میں پڑھائی جائیں گی اور ٹیچر جو چیز پڑھائے گا وہ مختلف ہوگی, اور یہی کتابیں اگر کیمبرج میں پڑھائی جائیں گی, کیمبرج اسکولوں میں, وہاں پر جو ٹیچر تعلیم دے گا وہ کچھ اور ہوگی, وہ بالکل مختلف ہوگی. تو یہ بہت بڑا انقلاب تو نہیں آ جائے گا. اور جیسا کہ پہلے بھی یہاں بات آ چکی کہ اسی اردو میڈیم اسکولوں سے پاکستان کے اگر ہم چوٹی کے سائنسدان دیکھ لیں, ایٹمی ماہرین دیکھ لیں, جینیٹک انجینئرنگ کے ماہرین دیکھ لیں, ڈاکٹرز دیکھ لیں, یہ سب کے سب انہیں گورنمنٹ اسکولوں سے پیلے اسکولوں کے پڑھے ہوئے لوگ ہیں جنہوں نے جا کے ایٹمی سائنسدان تک. میں جھنگ سے اگر بات کروں تو اسی ڈاکٹر عبدالسلام جھنگ سے ہی پڑھ کر اوپر گئے تھے, اسی اسکولوں کے تھے. ڈاکٹر عبدالقدیر جا کر باہر گئے لیکن وہ انہی اسکولوں سے پڑھ کر گئے تھے. میں گورنر اسٹیٹ بینک کی آپ سے بات کروں, آئی حنفی خانے وال کے پیلے اسکول سے وہ پڑھ کر گئے تھے. ڈاکٹر ارشد حسینی اگر میں آپ سے بات کروں گورنر اسٹیٹ بینک کی, وہ پیلے اسکول کراچی کے پیلے اسکولوں سے پڑھ کر وہ اوپر گئے. بہرحال ہم ہوپ فل ہیں کہ جو اتنی بڑی کوشش ہوئی تھی, کاوش ہوئی ہے پچھلے 3 سال کے عرصے میں, ہمارے سامنے چیز سامنے آئی ہے. وقت لگے گا. اور میں اس میں کوٹ کروں گا اپنے معزز ساتھی کو کہ پاکستان میں نظام تعلیم کو تبدیل کرنے کا سہرا وہ 2 اسکولوں کے سر ہے, اور وہ ان کا جو آغاز ہوا تھا, میں اگر لاہور میں بیٹھ کے بات کروں آپ سے تو وہ 10 مرلے کے ایک اسکول سے آغاز ہوا تھا, اور آج ان کے پورے پاکستان میں برانچز موجود ہیں. انہوں نے پاکستان کے نظام تعلیم کو اور پاکستان کی جو ڈیمانڈ ہے اس کو چینج کر دیا. اور اس سے پہلے آج سے اگر ہم 30-35 سال پیچھے چلے جائیں تو ہم پرائیویٹ اسکولوں میں بچوں کو داخل کرایا کرتے تھے بحالت مجبوری. پہلے کوشش ہوتی تھی جب ٹرانسفر ہوتا تھا ایک شہر سے دوسرے شہر تو ہم ڈھونڈتے تھے کون سا گورنمنٹ اسکول ہے جہاں ہم داخل کرنا, نہیں ملتا تھا, مجبوراً ہم اپنے بچوں کو داخل کرایا. اور اب ہم معاملہ بالکل الٹ ہو گیا. بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے, ہم دعا ہی کر سکتے ہیں کہ جو وفاقی وزارت تعلیم اس وقت ان کی پوری کوشش یہ ہے کہ وہ کسی طرح سے بھی پرائیویٹ اسکولوں کی لابی کو مطمئن کر سکیں. ہم لگے شروع میں بات آ چکی ہے کہ اس نصاب کے ساتھ ساتھ وہ جو اپنا نصاب ہے وہ ساتھ میں پڑھا رہے ہیں, جو برڈن اسٹوڈنٹس پہ بھی پڑھ رہا ہے, جو برڈن والدین پہ معاشی طور پہ بھی پڑھ رہا ہے, اور اس کا اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ جو ہمیں کچھ ملنے والا نہیں ہے جب تک کہ ہم اس کو یکساں سہولیات کے ساتھ ہم اس کو نافذ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر عطاء الرحمن عارف صاحب, پروفیسر ڈاکٹر میاں محمد اکرم صاحب اور جناب یابسین خان صاحب پروگرام میں تشریف آوری کا بہت شکریہ. ناظرین, یہ تھا آج کا پروگرام. آج کے لیے اتنا ہی. ہمارے سوشل میڈیا پیجز پر اس پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں, ہمارا ایڈریس ہے media@tanzeem.org. اگلے پروگرام تک کے لیے وسیم احمد کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.